اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ آج ھذا رحمت من ربی گفتگو جو ہے وہ 87ویں مرحلہ میں پہنچ گئی۔ جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے وہ حضرت سیدنا سالار مسعود غزنوی علوی حنفی شہید رحمت اللہ علیہ۔ تاریخ ولادت آپ کی 21 رجب 405 ہجری ہے، 14 جنوری 1015 عیسوی، اور تاریخ شہادت آپ کی 14 رجب ہے 424 ہجری، 14 جون 1033 عیسوی بنتی ہے۔ تو تقریباً عمر جو ہے وہ ٹوٹل آپ کی 19 سال بنے گی۔ سید عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں والے پیر سے 65 سال قبل پیدا ہوئے۔ آپ ان سے 65 سال قبل پیدا ہوئے۔ آج 2015 میں دنیا سے گئے ہوئے آپ کو 981 سال جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور آپ کا مزار بہرائچ شریف یو پی انڈیا میں ہے۔ جو اللہ کی مانتا ہے زمانہ اسے جانتا ہے۔ یہ ہستی، ان کی گفتگو کرنے سے پہلے میں کچھ تھوڑا سا آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بنانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ذرا گفتگو کچھ ہٹ کر ہوگی، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے جان لیں کچھ۔ یہ جو ہستی ہیں ان کے نانا سلطان ناصر الدین سبکتغی ہیں، اور آپ کے سگے ماموں ہیں حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ۔ ہر آدمی جانتا ہے یہ آپ کے سگے ماموں ہیں، اور آپ کے ننہال کا شجرہ جو ہے یہ نوشیرواں عادل سے جا کر ملتا ہے، جن کے بارے میں آج گفتگو کرنے لگا ہوں۔ پہلے ذرا ذہن تیار کر لیجیے۔ والد کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ حضرت علی کے بیٹے امام محمد بن حنفیہ سے جا کر ملتا ہے۔ ہونا چاہیے تھا محمد بن علی، یہ حنفیہ کیوں ہے؟ آپ اپنے قبیلے کی نسبت سے مشہور ہوئے۔ بات کو سمجھ میں آ گئی؟ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ یہ مولا علی کے بیٹے ہیں تو محمد بن علی کیوں نہیں؟ تو وہ اپنے قبیلے کی وجہ سے، حنفیہ قبیلہ ہے۔ ہندوستان کے اندر سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ، ان کو ہندو بھی اور مسلمان دونوں بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سیاستدان چھوڑ کر۔ یہ جو ہستی ہیں ان کے بارے میں شاہ عالم رحمت اللہ علیہ نے، میں ان پہ بھی تقریر کر چکا ہوں۔ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اکثر روحانی مسائل کے لیے میں خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ کی طرف رجوع کرتا تھا، ان کی روح کی طرف رجوع کرتا تھا، تو آپ مجھے حضرت سالار مسعود علوی شہید رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ فرماتے، تو پھر جب بھی آپ ان کی روحانیت کی طرف متوجہ ہوتے تو کہتے ہیں کہ مسائل میرے جو ہیں وہ حل ہو جاتے۔ تو شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے روحانی مسائل جو ہے وہ مسعود علوی غازی رحمت اللہ علیہ کی روح کی جانب متوجہ ہونے سے حل ہوتے تھے۔ میں بتا لوں نا کہ کس ہستی کے بارے میں گفتگو آج ہماری ہے۔ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے سوال کیا کہ مسعود سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ، ان سے ہندو اور مسلم دونوں پیار کرتے ہیں، تو آپ نے بڑا غضب کا جواب دیا، فرمانے لگے دیکھو اپنی پیاری شے جو تھی، جان انسان کو عزیز ہوتی ہے، اپنی جان بچانے کے لیے انسان کتنے جتن کرتا ہے، کتنے کام کرتا ہے، تو سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کو دے دی، تو کیوں نہ پیار کریں ان سے سب لوگ؟ یہ آپ نے جواب دیا۔ تو فرمانے لگے کہ اللہ نے ان کو وہ تصرف عطا فرمایا ہے کہ جب چاہیں جہاں چاہیں اپنے چاہنے والوں کو نوازتے ہیں۔ یہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ جب چاہیں جہاں چاہیں اپنے چاہنے والوں کو نوازتے ہیں۔ اب پیر سید سلطان رحمت اللہ علیہ کا مشاہدہ سن لیجیے تاکہ بات جو ہے نا وہ دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے۔ آپ کے ملفوظات میں مرقوم ہے کہ آپ نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پوتے شیخ علاؤدین رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر 12 سال خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے قریب جو قبرستان ہے وہاں ایک قبر بنی ہوئی تھی، وہاں بیٹھ کر آپ نے 12 سال گزار دیے۔
لیکن جس مقام پر آپ جانا چاہتے تھے اس مقام پہ نہیں پہنچ پا رہے تھے. یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کچھ ملا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت تو آدمی ایک لمحہ کرے تو بہت کچھ مل جاتا ہے. آپ جس مقام کو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ مقام نہیں ملا. تو ایک دن اسی جو قبر نما جگہ تھی اس سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ, ایک آدمی آپ کے سامنے سے گزرا. تو آدمی آپ کے سامنے سے گزرا, وہ کوڑی تھا, اس کا جسم جو ہے وہ خراب ہو چکا ہوا تھا, یہ سکن جو ہے نا وہ خراب ہو چکی تھی. وہ بیچارہ جا رہا ہے اور رو رہا ہے. سامنے کی سمت سے ایک گھڑ سوار آئے, اس کے ساتھ انہوں نے مارنا شروع کر دیا. وہ جو گھوڑے کو مارا, مارتے جا رہے مارتے جا رہے مارتے جا رہے مارتے جا رہے, وہ مار کھاتا کھاتا گر گیا. اور آفرین وہ بھی آگے سے کچھ نہیں بول رہا. لیکن پیر سید سلطان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ وہ جو اسے مارتے ہیں اس کی وہ سکن ٹھیک ہوتی جا رہی ہے, اور جب وہ مار کر روک گئے تو وہ آدمی ایک دم سے بالکل شفا یاب ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اور جب وہ جانے لگے تو میں پیچھے دوڑا. وہ گھڑ سوار جب وہ جانے لگے تو میں پیچھے دوڑا. جب میں پیچھے دوڑا تو میں نے کہا حضور آپ کون ہیں, بتاتے تو جائیے. تو فرمانے لگے مجھے لوگ سالار مسعود کہتے ہیں. ہر ولی کی ولایت کی دیگ میں روحانیت کا نمک میرے ہاتھ سے ڈلتا ہے. اللہ اکبر جل شان, وہ کیا جملہ ہے یہ. ہر ولی کی ولایت کی دیگ میں نمک میرے ہاتھ سے ڈلتا ہے. اس کے بعد آپ بہراج, یہ جملہ جب سنیے, وہ تو بہراج کی طرف روانہ ہو گئے. تو فرماتے ہیں کہ 12 سال میں نے وہاں جو گزارے, اس کے بعد پھر میں وہاں سے اٹھا اور آپ کی خانقاہ میں پہنچا, آپ کے دربار پہ پہنچا بہراج شریف میں. وہاں جا کر میں نے ایک بہت عرصہ پھر میں نے قیام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے صدقے سے وہ مقام عطا فرما دیا جس مقام پہ میں جانا چاہتا تھا. اب سن لیجیے حضرت میر سید علی قوام رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ. آپ نے اپنے خلیفہ حضرت شاہ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت فرمائی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سالار مسعود شہید رحمۃ اللہ کی روحانیت کی طرف توجہ کرو, انہیں اپنا امام جانو. اولیاء کرام آپ کی روح سے فیض پاتے ہیں. سلطان محمد تغلق, نام تو آپ نے سنا ہوگا ان کا. اس بادشاہ نے بانگر میوں سے واپسی پر سرکار سالار مسعود غازی کے دربار پر حاضری دی اور خدام کی نظر بوسہ نذرانہ کیا. سلطان فیروز شاہ تغلق, اس بادشاہ کا بڑا عرصہ جو ہے وہ بہراج شریف میں گزرا ہے, مجاوری میں, بلکہ صرف یہ نہیں کہ مجاوری میں گزرا. بہت سی عمارات تعمیر کروائیں, احاطہ سید سالار, زنجیری گیٹ, نال دروازہ, حضرت رجب سالار کا مزار, محفل خانہ. اب اس کی عقیدت کی وجہ کیا تھی؟ مسئلہ یہ کہ یہ سلطان فیروز شاہ تغلق کی عقیدت کیوں تھی سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ سے؟ ہوا یہ کہ سندھ ٹھٹا کے اندر یہ قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا, فتح نہیں ہو رہی تھی, مشکل بڑی تھی. تو اس کی زوجہ نے اس کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا, حضرت مسعود سالار غازی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا, کرامت بیان کری. تو اسی وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا, اللہ تعالیٰ اگر تو مجھے فتح عطا فرماتا ہے اس ولی کامل کے صدقے سے, میں اس ولی کامل کے دربار پر خود بھی جا کے تیرے نام پہ تقسیم کروں گی اور میں اپنے خاوند کو بھی وہاں بھیجوں گی. یہ اس نے اسے آپ منت کہہ لیجیے, جو کہہ لیجیے, کہ یعنی میں تیرے نام پر وہاں جا کے تقسیم کروں گی, وہاں جو غریب رہتے ہیں, اور میں خود بھی حاضری دوں گی اور انہیں بھی بھیجوں گی مجھے جب موقع ملے گا. یہ اس نے جب منت مان لی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرم فرمایا, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ 2 دن بعد اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی. کافی عرصہ گزرا, کافی عرصہ جو ہے وہ گزرا. یہاں میں ایک بات عرض کرتا جاؤں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں کے وسیلے سے جو ہے وہ دعا مانگی جائے تو یہ نہیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ تو کر دے. تو بھائی دیکھیے یہ کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے حضور کی آمد سے پہلے لوگ جو ہیں وہ فتح مانگا کرتے تھے. وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, قرآن مجید میں ہے نا. اب یہ آیت کوئی نہیں پڑھتا. وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مایا اللہ جو نبی آنے والا ہے اس کے صدقے سے ہمیں فتح دے دے, تو اللہ فتح دیتا تھا. یہ مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی تھی, کس کے صدقے سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 55 دن قبل یہ خانہ کعبہ جو بچا تھا, کیونکہ ان ساری حضور کی پورے خاندان نے غلام بن جانا تھا, تو وہ بھی تو حضور کے صدقے سے ہوا.
تو یہ صدقے سے اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے. اب پھر دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے صدقے سے دعا مانگتے تھے بارش کے لیے. تو یہ دعا جو ہے وہ تو وسیلہ اور صدقہ جو ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں. آپ قرآن مجید پڑھ لیجیے. اب دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی ٹھیک کر سکتا تھا. آپ دعا کرتے تو ڈائریکٹ ٹھیک ہو جاتے, لیکن آپ نے اپنا کرتا بھیجا, اس کرتے کے وسیلے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. تو یہ صدقہ اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ کرو. کیوں؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دم سے پیک پہ پہنچ جاتے ہیں. اللہ اس بات پہ مجبور نہیں ہے کہ کوئی وسیلہ ہوگا تو وہ شفا دے گا, لیکن وہ اپنے بندوں کے مقام کو اور درجے کو واضح کرنے کے لیے وسیلے کے ذریعے سے کام کر دیتا ہے تاکہ میرے بندے کی عزت بڑھ جائے. اب آپ دیکھ لیجیے قرآن مجید کے اندر خود اس نے مینشن کیا ہے, اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہ ابی یات بصیرا. میرے ابا کے چہرے پہ جا کے ڈال دینا اذهبوا بقمیصی ھذا, یہ میرا جبہ, یہ میری قمیص, یہ میرا شرٹ, یہ جا کے ڈال دیجیے. تو اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام ہے, اللہ تعالیٰ ویسے بھی تو شفا دیتا ہے نا, اللہ ہی تو شفا دیتا ہے. لیکن ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب, آپ اپنی ایڑی لگاؤ اور وہاں سے پانی نکلے گا اسے پی لیجیے گا. میں اس جگہ پہ گیا, اس پانی سے میں نے وضو کیا, پانی میں نے وہ پیا. ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. تو اللہ ویسے بھی تو شفا دے سکتا ہے, ایڑی لگوا کر, پانی نکلوا کر, پلا کر, پھر کیوں شفا دے رہا؟ تو یہ ایک بات یاد رکھیے پلیز کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں, یہ کوئی نعوذ باللہ بت نہیں ہے, مشرک نہیں ہے. آپ ان لوگوں سے دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ بتوں سے دوستی کر رہے ہو اور اس کے دوستوں سے دشمنی کر رہے ہو. یہ کیا کس قسم کا اسلام ہے؟ تو جب سلطان فیروز شاہ تغلق کی زوجہ نے یہ کہا کہ اللہ ان کے صدقے سے تو شفا فتح دے دے, میں حاضری دوں گی اور وہاں کے مسکینوں کو تیرے نام پہ کھلاؤں گی, ثواب اس کا جو ہے وہ ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے شفا 2 دن کے بعد دے دی. تو کافی عرصہ اس کے بعد گزر گیا. آپ کو پتا ہے جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم ایک چیز تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے, بعد میں ہم بھول جاتے ہیں. تو سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ خود سلطان فیروز شاہ تغلق کی خواب میں آئے. خواب میں جب آتے ہیں تو آپ نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا, اور ہاتھ پھیرنے کے بعد کہنے لگے کچھ آگے کا بھی کر لو, بڑھاپا آ رہا ہے. تو اب وہ حاضری کے لیے وہاں پہنچا. تو سلطان فیروز شاہ تغلق نے جو مجاوری اختیار کی تھی وہ اس وجہ سے, وہاں جو اتنی تعمیرات اس نے کی. اب ایک اور مثال تو سنتے جائیے. گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تاکہ ایک ذہن جو ہے وہ بن جائے, کیونکہ کافی اعتراضات آپ کے مائنڈ کے اندر اٹھیں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ایک زمین, ہر چیز کے لیے مکان بنانے کے لیے فاؤنڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح لیکچر بھی جو ہے وہ ایک عمارت ہوتی ہے. مفتی شعبان علی نعیمی بلرام پوری آپ فرماتے ہیں 1992 میں, یہ 1992 کا واقعہ, 1992 کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ میری بیٹی محمد عرف خالدہ رفاعت عمر 5 سال اور بیٹے محمد سعید, یہ دونوں چھت پر کھیل رہے تھے, میرے سامنے کھیل رہے تھے, کھیلتے کھیلتے گر گئے. چھت سے یہ جب گرے تو سعید تو ٹھیک ہو گیا, 15-20 دن لگے, اسے اللہ نے شفا دے دی, مگر میری بچی کو روگ لگ گیا. کیونکہ وہ جب گری تو اس کے سر پر چوٹ آئی. وہ روگ کیا لگ گیا کہ وہ کھیلتے کھیلتے گر جاتی اور گرتے ہی بے ہوش ہو جاتی, بڑی دیر کے بعد اسے ہوش آتا. میں وہ پریشان رہنے لگا کہ ڈاکٹر سے بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہے, دوائی سے بھی نہیں. تو کسی نے سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ میرے سامنے کیا. تو میں نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ پاک میں وہاں فاتحہ پڑھوں گا, جا کے میں حاضری دوں گا, ان کے صدقے سے اللہ پاک مجھے شفا عطا فرما دے. تو یہ بات یاد رکھیے گا, شفا اللہ ہی دیتا ہے. اب وہ بیچ میں گولی ہو, ولی کامل ہو, پانی ہو, قمیص ہو, لعاب دہن ہو, شرٹ ہو, جو بھی ہو, اگر کوئی آدمی دوائی کھا رہا ہے وہاں وہ اعتراض نہیں کر رہا, تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ ولی کامل کی وجہ سے کیوں اعتراض کر رہا ہے. تو اگر سر درد کی ایڈول لے رہے ہیں آپ, ٹینول لے رہے ہیں آپ, دوائی کھا رہے ہیں آپ, تو دوائی وسیلہ بنی. تو ایک آدمی کو اگر اللہ پاک جو ہے وہ شفا دے رہا ہے, تو اب دوائی کی جگہ پہ وہ آدمی, وہ اللہ کا ولی, وہ اللہ کا دوست ہے, وہ محبوب ہے, اس نے جان دی ہے, وہ بیچ میں آ رہا ہے, دوائی ہٹ گئی ہے, وہ آ گیا. تو بات تو ایک ہی ہے نا. تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ دوائی پر ہمارا مکمل یقین ہے, وہاں شرک نہیں ہو رہا, اور اگر ایک آدمی بیچ میں آتا ہے جو اللہ کا بندہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شفا عطا فرما دے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, اگر یہ مجھ سے سوال کریں گے میں جواب ضرور بر ضرور دوں گا. تو جب اب مفتی شعبان علی نعیمی بلرام پوری جو ہیں, جب انہوں نے یہ کہا, مفتی ہے بھائی, عام آدمی تو نہیں ہے, نہیں ہے, تو فرماتے ہیں کہ میں پھر کیا ہوا کہ میں اپنی بیٹی کو لے کے چلا گیا. میں جب وہاں پہنچا
اندر جب میں دربار میں داخل ہونے لگا تو کسی کے ہاتھ سے تیل گرا ہوا تھا، ہوتا نا دیے میں ڈالتے ہیں، وہ تیل گرا ہوا تھا، تو میری بیٹی جو ہے وہ اس کے اوپر سے پھسل گئی، سلپ ہوئی، تو سلپ ہوتے ہی جاتے ہی گری تو سر اس کا لگا مسعود سالار غازی رحمت اللہ علیہ کی قبر کے اوپر جا کے لگا، وہ چوٹ لگنا تھی، وہ پھر بے ہوش ہو گئی۔ تو مفتی شعبان علی نعیمی بلرام پوری کہتے ہیں، کہنے لگے میں وہیں رونے لگے، میں نے کہا دیکھا آپ نے، بس یہ اسی طرح گرتی ہے، گر جاتی ہے تو بے ہوش ہو جاتی، آپ اللہ سے دعا کرو نا کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو شفا عطا فرمائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے مقام کو بڑھانا چاہتا ہے، یہ بتوں کے مقام کو نہیں بڑھاتا، وہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے مقام کو بڑھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو جو ہے وہ قبول کیا، بچی جو ہے وہ ہوش میں آئی۔ تو مفتی شعبان علی نعیمی فرماتے ہیں کہ یہ اس کے بعد پھر میری بیٹی کبھی گری نہیں کھیلتے کھیلتے اور نہ کبھی بے ہوش ہوئی، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو یہ وہ ولی کامل ہیں مسعود سالار غازی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ نے جہاد اکبر اور اصغر دونوں کیے، یہ بات یاد رکھیے۔ اکثر اولیاء کرام جہاد اکبر کرتے ہیں، جہاد اصغر کا انہیں موقع نہیں ملتا، یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے مخالف ہوتے ہیں، وہ جہاد اکبر میں رہتے ہیں۔ تو یہ ولی کامل، آئیے اب گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، مقام کچھ سمجھ لیا آپ نے، گفتگو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں لیکن میں توحید بیان کیے آگے کیسے جا سکتا ہوں، اور پھر وہ مخصوص چین بیان کیے کہ میں کیسے آگے جا سکتا ہوں، میری تو وہ جان ہے وہ چین، تو سماعت کر لیجئے، پھر آگے گفتگو بڑھا لیتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں موسیٰ کاظم سے، اپنے والد گرامی سے، اور موسیٰ کاظم بیان کرتے ہیں امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں امام الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں امام حسین سے، وہ بیان کرتے ہیں مولا علی سے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ فرماتا ہے، تو گویا کہ آپ حدیث قدسی بھی کہہ سکتے ہیں، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی من جاءنی منکم بشہادۃ اللہ الہ الا اللہ بخلاص دخل فی حصنی ومن دخل فی حصنی آمن من عذابی۔ میں اللہ پاک، چونکہ حدیث قدسی ہے نا، تو راوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میری ہی پوجا کرو، من جاءنی من، جو تم میں سے یہ گواہی لاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ گواہی خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے، اس میں خلوص ہو، تو وہ میرے قلع میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلع میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توحید پر مور دے۔ آئیے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہماری گفتگو کا پہلا جو امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، آج تھوڑا سا میں نے چینج کیا ہے، تھوڑا سا چینج کیا ہے۔ ہماری گفتگو کا جو حصہ ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے ہم نام پہ گفتگو کر لیتے ہیں، اس نام کے اندر بھی ہمیں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، مقام مل جاتا ہے، صفات مل جاتی ہیں۔ آپ کے نام میں جو بہترین چیز، پہلے جو نئی چیز آتی ہے وہ سالار ہے۔ یہ سالار، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سردار، اس کا معنی ہوتا ہے افسر، اس کا معنی ہوتا ہے رہنما، یعنی لیڈر بھی ہے، باس بھی ہے، اور سردار جو ہے، سردار کسی بھی معنی میں آ جائے۔ تو جہاں جہاں فارسی بولی جاتی ہے وہاں ان لوگوں کو جو میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، وطن و قوم کو بچاتے تھے، انہیں یہ ٹائٹل دے دیا جاتا تھا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ سالار جو ہے یہ تمغہ جرأت ہے، بھیا سمجھ لیجیے، یہ فارسی علاقوں کے اندر، وہاں جیسے بہت سارے اولیاء کرام ہیں اور بہت سارے خاندان ہیں کہ جن کو سالار کا ٹائٹل دیا گیا، کہ جن لوگوں نے کیا کیا کہ جب تاتاری حملہ کرتے تھے تو وہ خاندان جو ہے وہ آگے بڑھ کر اپنی جان قربان کرنے کے لیے نکل پڑتا تھا، تو اس کو پھر قوم سالار کا ٹائٹل دے دیتی۔ تو یہ بھی، یہ جو سالار ہے، اس کا ان کے خاندان میں بھی زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ فوج کے اندر شامل ہیں۔ اور یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سالار کا ٹائٹل جیسے آج کل کمانڈر کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، ایسے ہی سالار کا ٹائٹل ہوتا ہے۔ تو یہ سالار جو ہے وہ آپ کے خاندان کو بہادری کے طور پر عطا ہوا۔ مسعود یہ عربی ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے نیک بخت۔ غزنوی، یہ غزنوی جو ہے اس کا معنی افغانستان کے شہر غزنی کا رہنے والا۔ ویسے غزنوی جو ہے یہ کنایا ہے، جب غزنوی کہا جاتا ہے تو ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہی ہستی جو ہے۔ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نام کے برابر ہو جاتے ہیں، غوث پاک فوراً نام جائے، حالانکہ بہت سے اولیاء کا ٹائٹل ہے یہ، لیکن جب غوث پاک بولیں گے فوراً عبد القادر گیلانی۔ تو اسی طرح غزنوی جو ہے جب آپ بولیں گے فوراً غزنوی مشہور ہوا ہمارے ذہنوں کے، پاکستانیوں کے ذہن کے اندر، انڈیا کے لوگ، وہ غزنوی حضرت سلطان محمود غزنوی جو ماموں لگتے ہیں سالار مسعود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ علوی، آپ کے نام کے ساتھ علوی آتا ہے۔ یہ علوی کون ہوتے ہیں؟ یہ علوی جتنے ہیں ان کی آگے مختلف شاخیں ہیں، عوام بھی انہی کی شاخ ہے۔ علوی اسے کہتے ہیں کہ جو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں،
लेकिन बीबी फातिमा से नहीं है। एक बात मुझे और बताइए, शाह वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, वो भी सैयद हैं, उनके खानदान से एक फर्द हैं, उन्होंने मुझे कॉल की इंडिया से, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मैं जो है वो किताबों से पढ़ता हूं और अपनी अकल से सोचता हूं, तो ना सारी किताबें मेरे पास हैं ना सारी अकल मेरे पास है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो रह जाएगी। तो इसलिए जितने भी खानदान हैं, मैं उनके आबा अजदाद का जब तज़किरा करता हूं तो मैंने पहले से कह दिया है कि मैं उनकी तरह से बयान नहीं कर सकता। उनका इल्म मेरे से ज्यादा है, उनकी अकीदत मेरे से ज्यादा है। तो वो वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, मैंने उनको अलवी कहा, तो उनके जो खानदान से हैं उन्होंने मुझे फरमाया, कहने लगे कि अलवी एक दौरा ऐसा भी गुजरा है कि सादात को नौकरी नहीं दी जाती थी एहतराम की वजह से। यह बात है, कहते थे कि जो हसन और हुसैन की औलाद है, बीबी फातिमा की औलाद है, इनको हम अपने पास नौकर नहीं रखेंगे, क्यों? बेअदबी है। तो अब होता क्या था कि जब उनको नौकर नहीं रखते थे एहतराम की वजह से, उन बेचारों को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती था, वो जाएं तो जाएं कहां? तो फिर वो खुद को कह देते थे हम अलवी हैं, कि बीबी फातिमा की औलाद से नहीं है, मौला अली की औलाद से। तो ये भी एक दौर गुजरा है। तो आप अलवी हैं, लेकिन आप वाकई ही मौला अली की औलाद से हैं। मौला अली के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया और उनकी औलाद से आपका शजरा नस्ल। तो फरहंग आसफिया में यूं है, सालार मसूद बिन सलार साहू बिन अताउल्लाह गाजी बिन ताहिर गाजी बिन तैयब गाजी बिन मोहम्मद गाजी बिन उमर गाजी बिन बतल गाजी बिन अब्दुल मन्नान बिन मोहम्मद हनफिया बिन अली उल मुर्तजा। ये मैंने फरहंग आसफिया से, वो भी एक सैयद साहब की लिखी हुई बड़ी टॉप की लुगत की किताब। तो सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह मौला अली की औलाद से है। बात को समझ में आ गई? अब आ जाइए, उनके नाम के साथ गाजी लगता है, उनके नाम के साथ शहीद भी लगता है। वो पुरानी बात है। मैं लाहौर से अपने घर से तकरीर करने के लिए जाता था, गाड़ी में मैं बैठा तो एक साहब ने पीछे से आवाज दी, भाई ये कैसे हो सकता है कि गाजी इल्म दीन शहीद, गाजी भी है और शहीद भी है, गाजी भी है और शहीद है। तो सेम चीज जो है वो यहां आ रही है। सलार मसूद गाजी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, गाजी भी है और शहीद है। ये गाजी कौन होता है? तो गाजी की जमा गुजात आती है, गुजात। ये गजा से बना है। गजवा का नाम सुना होगा, गजवा। तो गजवा क्या होता है? वैसे तो डेफिनेशन गजवा की तो ये है, जिस जंग के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस शामिल हों, खुद आप मौजूद हों, जैसे बद्र है, उहुद है, इसे गजवा कहते हैं। क्यों? हुजूर जाहिरी तौर पर वहां मौजूद है, लेकिन गजवा का माना जंग होता है। तो अब जो गजवा से कामयाब पलटा, दीन को फैलाने के लिए गया था और कामयाब पलटा, भागा नहीं, कामयाब पलटा, जिंदा वापिस आया, उसे कहते हैं गाजी। और जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी, कामयाब वो भी पलटा, लेकिन उसे कहते हैं शहीद। तो गाजी और शहीद दोनों एक साथ हैं। तो गाजी हैं तो फिर शहीद कैसे? शहीद हैं तो फिर गाजी कैसे? तो गाजी जो होता है यह पहला है, शहीद जो है यह आखिरी मर्तबा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि जो शहीद होगा जिसके पास आखिरी मर्तबा होगा, जिसने एमए किया वो मैट्रिक नहीं है। वो मैट्रिक का नॉलेज भी रखता है जिसके पास एमए का नॉलेज है। तो सादा लफ्जों में मैं ये बता दूं कि जो गाजी उसे कहते हैं जो मैदान से वापस आ जाए, और शहीद उसे कहते हैं कि जो जिहाद में जान दे दे, अल्लाह के नाम पे कुछ जान कुर्बान कर दे। अब आपको गाजी किस तरह कहते हैं? मुल्तान में हमला हुआ आपके ऊपर, आप कामयाब लौटे। सिंध में आप पर हमला हुआ, वार जंग हुई, आप कामयाब लौटे। सोमनाथ में जंग लड़ी गई, आप कामयाब लौटे। दिल्ली में मार्का हुआ, आप कामयाब लौटे। तो अब इन मार्कों से, जब इन जंगों से आप कामयाब लौटे, तो आपका टाइटल हो गया गाजी। और शहीद इसलिए लिखा जाता है कि आखिरी हमला 21 राजाओं ने मिलकर आप पर किया और बहराइच में आप शहीद हो गए, इसलिए आपको शहीद कहा जाता है। बात को समझ में आ जाएगी? अब अगर जी गाजी हैं तो शहीद कैसे? शहीद हैं तो गाजी नहीं। गाजी लौटे कई हमलों से और आखिरी में जाके शहीद हो गए। और गाजी आपके नाम के साथ एक और वजह भी है कि आपके नाम के साथ गाजी क्यों लगता है, उसकी वो वजह भी मैं आपको बता देता हूं। वो वजह यह है कि जब आप इनका शजरा पढ़ेंगे तो आपको हर नाम के साथ जो है वो गाजी का टाइटल मिल रहा है। अब इसकी कई वजूहात हो सकती है। यह भी हो सकता है कि आपके खानदान का हर फर्द मैदान में लड़ा और वापस आया। एक
دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب سربراہ کو ٹائٹل مل جاتا ہے تو وہ آگے نسل کے اندر بھی وہ ٹائٹل چلتا آتا ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ پہلی وجہ بڑی مضبوط ہے کہ آپ کے خاندان کا ہر فرد جو ہے وہ میدان کا غازی ہے، یہ زبردست ہے، علی کی اولاد ہے بھائی۔ یہاں میں ایک بات کر دینا چاہتا ہوں، انڈیا، آج کا انڈیا بڑا عظیم انڈیا ہے، اکھنڈ بھارت، بہت بڑی جمہوریت ہے انڈیا جو ہے۔ اتنی پاکستان نے جمہوریت میں اور وطن سے محبت میں پاکستان نے اتنی ترقی نہیں کی جتنی ان دونوں چیزوں میں انڈیا نے ترقی کی۔ لیکن میں ایک بات کر دینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کو سنتے ہوئے کچھ بندے جو ہیں وہ انڈیا کے اختلاف کریں، زیادہ تر سیاستدانی کریں گے۔ لیکن اس ضمن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے ساتھیوں کا نام سنتے ہیں تو غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے انڈیا میں اور اس دور کے ہندوستان کے اندر بڑا فرق ہے۔ اس دور کا جو ہندوستان تھا وہ آج کے دور جیسا ترقی یافتہ نہیں تھا۔ اس میں ہر راجا کی جو اپنی سٹیٹ ہوتی تھی، ریاست ہوتی تھی، وہ ایک ملک ہوتا تھا۔ تو اس لیے اس دور کے معاملات کو لے کر آج کے دور کے اوپر لاگو کرنا یہ ایک عجیب سا ہو جائے گا، یہ نقصان دے گا۔ میں اتنی اتھارٹی تو نہیں رکھتا کہ میں سیاست کے اوپر گفتگو کروں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس کو سب لوگ تسلیم کریں گے کہ آج کے ہندوستان میں، آج کا ترقی یافتہ دنیا کی بہت بڑی جمہوریت، اور اگر یہ اس لیے اعتراض کریں کسی بندے کے اوپر کہ فلاں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، تو پھر تو انڈیا کے اوپر کئی لوگوں نے حملہ کیا ہے، بلکہ حملے پہ حملے ہوتے رہے۔ خود راجاؤں نے ایک دوسرے راجا کے اوپر حملہ کیا ہے۔ انگریز دور کے اندر دیکھ لیجیے، انگریزوں نے جب حملہ کیا تو کئی ریاستوں نے انگریزوں کا ساتھ دے کر دوسروں پر، راجوں پر حملہ کیا۔ تو کیا اس کے اندر ہندو لوگ نہیں مرے؟ اس کے اندر بھی ہندو لوگ مرے۔ تو آج کی جو عظیم جمہوریت ہے ہندوستان، انڈیا جو ہے، وہ پرانے دور میں ایسا نہیں تھا۔ پرانے دور میں جو راجا ہے وہ ایک ملک ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ دوسرے سے الحاق کرے نہ کرے۔ لیکن آج کی جو جمہوریت ہے اس کا اور ہے۔ تو آج کی جمہوریت کو لے کر اس دور میں اگر آپ واپس چلے جائیں، وہ جب راجاؤں کی حکومت ہوتی تھی، تو یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان اور ساری قومیں بڑی اکٹھی ہو کر رہ رہی ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو انڈیا پر حملہ کیا ہے، میں ایک گزارش کر دینا چاہوں گا، تاریخ کیا کہتی ہے یا عام لوگ کیا کہتے ہیں، میں اصل چیز آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے انڈیا پر پہلے حملہ نہیں کیا، انہوں نے پہلے حملہ نہیں کیا۔ ان کے جو والد گرامی، جو نانا ہیں سالار مسعود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے، غازی رحمۃ اللہ علیہ کے جو نانا ہیں، ان کے اوپر سب سے پہلے انڈیا کے راجا جے پال نے جا کر 984 میں غزنی پر جا کر حملہ کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ ہاں، سلطان بگتغین جو ہیں، جو سلطان محمود غزنوی کے ابا ہیں، ان پر جا کر راجا جے پال نے 984 میں جا کے ہسٹری پڑھ لیجیے، یہ پہلا حملہ کیا۔ اور جب یہ حملہ کیا تو اس وقت حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کے ابا جو ہیں وہ بخارا میں پھنسے ہوئے تھے، اور بیٹے کو گھیر رکھا تھا ڈاکوؤں نے اور باغیوں نے نیشاپور کے اندر۔ تو یعنی بیٹا سلطان محمود غزنوی نیشاپور میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بخارا میں ان کے ابا پھنسے ہوئے ہیں، اور یہاں سے انڈیا سے راجا جے پال نے حملہ کر دیا غزنی میں جا کر۔ اب ان کو بخارا چھوڑ کر، وہ جنگ چھوڑ کر واپس پلٹنا پڑا اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے۔ یہ پہلا حملہ ہے۔ اب آپ بتا دیجئے، فیصلہ آپ کے ہاتھ چھوڑتا ہوں میں۔ لیکن پھر بھی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کے ابا نے پھر بھی مسلمانوں والا کام کیا۔ وہ کیا کام کیا کہ باوجود اس بات کے کہ راجا جے پال ہار گیا، گرفتار ہوا، آپ نے چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا، کہا جاؤ ٹھیک ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ لیکن اس نے رہائی پانے کے بعد پھر راجاؤں کو ملا کر دوسری بار پھر حملہ کر دیا۔ اب پہلے تاریخ کو سن لیجیے پلیز، دوسری بار پھر حملہ کر دیا۔ جب دوسری بار حملہ کرا ہے تو اب کی بار سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا نے پشاور کو قبضے میں لے لیا۔ کہا کہ یہ پشاور ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں یہ بیٹھ کر منصوبے بناتے ہیں، تو پشاور میں میرا قبضہ ہوگا، میرا گورنر ہوگا، تو یہ میرے ملک میں داخل نہیں ہوں گے، یہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری بار میں، اور اس بار پھر راجا جے پال کو چھوڑ دیا۔ یہ ذرا سوچتے، راجا جے پال کو دوسری بار پھر چھوڑ دیا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کے ابا نے۔ لیکن اب کی بار جب چھوڑا تو اب کی بار یہ کہا تھا کہ تم باج گزار بنو گے، تم یہ چیزیں تمہیں ادا کرنا پڑیں گی۔
آئندہ تم حملہ نہیں کرو گے، تم اپنے ملک میں رہو، یہاں سے آگے مت بڑھنا۔ دیکھو یہ دوسری بار تم نے کیا، لیکن اب وہ ماننے کے بعد پھر چلا گیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ دوسری بار جو اس نے حملہ کیا تھا، جب سلطان محمود غزنوی کے والد نے چھوڑ دیا، دوسری بار راجاؤں کو ملا کر 3 لاکھ پیادوں کا لشکر سوار چھوڑ کر، اور سالار مسعود غزنوی کے پاس ٹوٹل جو ہے وہ 60,000 فوج تھی۔ اب 3 لاکھ سے زائد فوج کے ساتھ 60,000 کی فوج جو ہے وہ دفاع کر رہی ہے۔ یہ چیز مد نظر نہیں ہے۔ تو راجا جے پال نے 3 لاکھ کی فوج کے ساتھ دوسری مرتبہ حملہ کی، لیکن آپ کی بار پھر چھوڑ دیا۔ تیسری بار پھر اس نے حملہ کر دیا، 1001 میں جا کر حملہ کیا، پشاور میں جا کر۔ اب سلطان محمود غزنوی کے پاس 10,000 ٹوٹل ہے، اتنی فوج۔ اب جب حملہ کیا ہے تو راجا 5,000 لاشیں چھوڑ کر گیا۔ اب مگر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری مرتبہ پھر راجا جے پال کو چھوڑ دیا، گرفتار کرنے کے باوجود چھوڑ دیا۔ تو کہا کہ اب تم جاؤ۔ اب یہ واپس جب آیا تو واپس آ کر اس نے آگ میں کود کر خودکشی کر لی اور اپنے بیٹے راجا آنند پال کو جو ہے وہ اپنا نائب بنا دیا۔ لیکن پوری انڈیا کے اندر سلطان محمود غزنوی کے خلاف نفرت جو ہے یہ بکھیر گیا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی صاحب سن رہے ہوں، ویسے تو ڈسکس کرنی ہی نہیں چاہیے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہی یا ان کے خاندان کا نام سنتے ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی جو ہے وہ اس نے سوتے ہوئے اٹھ کر انڈیا پر حملہ کر دیا۔ نہیں، سلطان محمود غزنوی پر 3 مرتبہ پہلے حملہ ہوا، 3 لاکھ پیادہ فوج کے ساتھ حملہ ہوا ہے۔ دوسری مرتبہ پہلے حملہ ہوا، چھوڑ دیا، دوسری مرتبہ حملہ کیا، راجا جے پال کو چھوڑ دیا، تیسری مرتبہ اس نے حملہ کیا، راجا جے پال کو چھوڑ دیا، 3 مرتبہ چھوڑ دیا۔ لیکن راجا جے پال نے مرتی دفعہ خود کو آگ میں جلا کر نفرت پیدا کر دی پوری انڈیا کے اندر، راجاؤں کے اندر، اور کہا کہ اسے مارو، اگر تم اس کو نہیں مارو گے تو پھر تم لوگ تباہ ہو جاؤ گے۔ تو اب راجا جو تھے، اس وقت راجاؤں کا مرکز ہوتا تھا گجرات سومنات کا جو مندر ہے۔ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہے؟ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے انڈیا پر پہلے حملہ نہیں کیا، اس کے اوپر 3 مرتبہ حملہ ہوا ہے۔ تو جب 3 مرتبہ حملہ ہو گیا تو اب سلطان محمود غزنوی نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے اس جانب حملے کیے کہ جہاں راجا بیٹھ کر میٹنگ کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں اس دور کی بات کو کھینچ کر یہاں نہیں لانا چاہیے۔ آج کا جو انڈیا ہے وہ ایک بہت بڑی، دنیا کی بہت بڑی جمہوریت ہے۔ انڈیا کا ہر فرد اپنے ملک سے جو ہے وہ پیار کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو آج کے اور اس دور کے دونوں میں فرق ہے۔ تو وہ راجاؤں نے جو غلطی کی، جو کیا ہے، وہ اب آج ہم نہیں تھوپیں گے۔ لیکن اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سالار مسعود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قلب پر ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ تو سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قلب پر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے قلب پر ہے، یہ حضرت یوشع بن نون کے قلب پر ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر ہے۔ انہوں نے جہاد اکبر اور جہاد اصغر دونوں کیے، اور پھر زندگی کا سب سے اعلیٰ مرتبہ شہادت جو ہے وہ آپ نے حاصل کر لی۔ ویسے تو ولی بنتا ہی وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے مر جاتا ہے، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ ولی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد ولی بنتا ہے، لیکن وہ موتو قبل ان تموتو وہ جہاد اکبر ہے کہ جو آدمی انسان خود سے لڑتا ہے، اپنے آپ سے لڑتا رہتا ہے، ہر لمحے لڑتا ہے، تلوار اٹھائے رکھتا ہے توحید کی اور اس کو مارتا رہتا ہے۔ وہ نفس کو ابھرنے نہیں دیتا، شیطان کو ابھرنے نہیں دیتا، اس کے وسوسوں کو چلنے نہیں دیتا، شیطان کے لشکروں کے ساتھ لڑتا رہتا ہے، وہ یہ جہاد اکبر ہوتا ہے، یعنی نماز پڑھنا۔ تو جہاد اصغر کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب حملہ آدمی پر کر دیا جائے، اس کی زندگی کو مشکل بنا دیا جائے تو وہ دفاع کے لیے اٹھاتا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد اصغر۔ اب آ جائیے آپ کے اجداد پہ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کے والد کا اصل نام جو ہے وہ سالار ساہو ہے۔ یہ سالار میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے والد گرامی کا نام اصل نام سالار ہی ہے، کہ یہ ٹائٹل ہی آپ کا اصل نام بن گیا۔ یہ ساہو جو ہے یہ بعد میں لگا ہوگا جب آپ انڈیا میں آئے ہوں گے۔ یہ انڈیا میں، کیونکہ ساہو جو ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، اور ساہو یہ اس کا ہندی لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے خیر خواہ، دوست۔ تو سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کی سخاوت جب لوگوں نے دیکھی تو آپ کو ساہو کا نام دیا، جب آپ کی خیر خواہی دیکھی لوگوں کے ساتھ تو آپ کو ساہو کا ٹائٹل دے دیا، تو مشہور ہو گیا کتابوں کے اندر سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آپ کے والد گرامی ہے۔ تو سالار ساہو غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ ترک تھے آپ لوگ، آپ کا خاندان ترکی۔ تو آپ کی رسائی ہو گئی
سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کے دربار تک، اور آپ کی بہادری مشہور ہوئی، آپ کو بہت بڑا اعلیٰ عہدہ دیا گیا۔ آپ کی پارسائی کو دیکھ کر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہن ستر معلہ کا نکاح جو ہے وہ ان کے ساتھ کر دیا۔ تو ستر معلہ کا نکاح جب ان کے ساتھ کر دیا، یہ ستر نہیں ہے، یہ سین کے اوپر زبر ہے، ستر معلہ کا نکاح جو ہے وہ ان کے ساتھ جب کر دیا، اب دربار میں بیٹھنے لگے۔ ظاہر ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کے رشتہ دار ہیں، دربار میں بیٹھنے لگے۔ تو ایک دن دربار لگا ہوا ہے، 4 آدمی حاضر ہوئے۔ 4 آدمی آ کر کہنے لگے، بڑی ایسے جیسے کہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ آئے کہ بغیر رستے میں قیام کیے سفر کرتے رہے۔ آتے ہی کہنے لگے کہ ہم اجمیر سے آئے، آپ کے گورنر مظفر خان جو ہے اس کو رائے سوم کرم نے گھیر لیا ہے، تو آپ سے مدد چاہیے۔ آپ نے کہا اچھا، تو اجمیر کے اندر آپ کا گورنر ہے، اس گورنر کو گھیر لیا رائے سوم کرن نے، تو کیا کہتی ہے سیاست اور کیا کہتا ہے لا؟ حفاظت کرنی چاہیے۔ دیکھیے، میں آج کے انڈیا میں رہتے ہوئے آپ گفتگو مت کیجیے، اس دور میں چلیے جب 1001 ہے، آج کیا جا رہی ہے؟ آج 2015 ہے، تو میں 1001 میں جا کر گفتگو کیجیے گا۔ آج کا ایک عظیم انڈیا ہے، عظیم جمہوریت ہے، تب عظیم جمہوریت نہیں تھی۔ تو مظفر خان کا جو آپ کا گورنر ہے اس کو رائے سوم کرن نے گھیر لیا۔ جب گھیر لیا تو آگے ذرا سماعت کیجیے۔ مولانا حضرت علامہ محمد عطا المصطفیٰ حبیبی قادری نے جون 2004 میں بہت زبردست جو ہے وہ کتاب لکھی ہے، شاید ہی کم ہی اس کا غازی نمبر ہو، کسی اور نے لکھا ہو۔ آپ نے بڑا زبردست لکھا ہے، الہ آباد سے چھپوایا انہوں نے، زبردست ہیں یہ، اسکالر بھی ہیں، رائٹر بھی غضب کے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ اس وقت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بہنوئی حضرت سالار ساہو رحمۃ اللہ کو 7,000 کا لشکر دے کر روانہ کر دیا اجمیر کی طرف کہ جاؤ، جا کر گورنر کی حفاظت کرو، اس کی مدد کرو۔ تو آپ اس وقت جو راؤٹ ہوتا تھا نا، جس کو روٹ کو آپ کہتے ہیں، راؤٹ جو ہوتا تھا وہی ہوتا تھا کہ یہ پشاور سے جب آتے تھے نا تو یہ لاہور کراس کرتے ملتان سندھ ٹھٹا، پھر اس کے بعد انٹر ہوتے تھے۔ تو آپ ملتان آئے، ٹھٹا کے رستے سے اجمیر پہنچے، ایسا حملہ کیا کہ رائے بھیروں اور رائے سوم کرن بھاگ نکلے۔ تو آپ پھر واپس غزنی نہیں گئے۔ سالار مسعود کے ابا جو ہیں وہ سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ، یہ غزنی دوبارہ نہیں گئے، آپ نے اجمیر میں ہی قیام کر دیا، اور اجمیر میں رہ کر آپ تبلیغ کرنے لگے۔ اس دور کے اندر جو بھی کوئی بھی آتا تھا، صرف مبلغ ہی نہیں، جو بھی اس سائڈ سے آتا تھا، ماوراء النہر سے آتا تھا یا عرب سے آتا تھا، اور اس کی وہ ایک مبلغ ہوتا تھا، خواہ وہ تاجر ہو، خواہ وہ مبلغ ہی ہو یا وہ حاکم ہو۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اسلام کی سچائی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے، وہ اسی مقصد کے لیے یہاں آیا کرتے۔ تو حضرت سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ پھر دوبارہ غزنی نہیں گئے، آپ نے اجمیر کو ہی اپنا مقام بنایا۔ اللہ اکبر جل شانہ، اجمیر کو ہی اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ جب وہاں آپ رہنے لگے تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ نے آپ کی زوجہ کو بعد میں اجمیر روانہ کر دیا۔ آپ شوال 404 ہجری میں سالار ساہو رحمۃ اللہ کی زوجہ اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن یہ اجمیر شریف میں پہنچ گئی۔ 21 رجب 405 ہجری کو اجمیر کے اندر حضرت سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ یہ ولادت کا ہونا ہے کہ یہ اطلاع جو ہے وہ غزنی کے اندر بھی پہنچائی۔ محمود غزنوی کو جب معلوم ہوا کہ میرا بھانجا پیدا ہوا ہے، 9 دسترخوان مٹھائی کے جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے دربار کے اندر، بہت سے تحائف جو ہیں وہ اجمیر کی طرف بھیجے گئے، غریبوں میں بہت سے تحائف بانٹے گئے۔ یہ نہ صرف غزنی میں ہوا بلکہ سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے موقع پر اجمیر کے اندر بھی ایسا ہی ہوا، عجب بانٹا گیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ بچے نے تلواروں اور شاہسواروں کے ساتھ پرورش پائی۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا پھر ایک دن لیٹر آتا ہے، خط پہنچا اپنے بہنوئی کو کہ آپ راجہ کنوج کو سمجھائیں۔ یہ ڈبل این بھی آتا ہے لیکن عام پروننسیشن ایک ہی این بول جاتے ہیں، نون، کنوج کو سمجھائیں، وہ سازشوں سے بعد آئے، ورنہ ہم خود آتے ہیں اسے روکنے کے لیے۔ اس کو چھوٹوں کی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی، تو محمود غزنوی پھر خود تشریف لائے، سالار مسعود غازی کے والد اور گورنر مظفر خان کو ساتھ لیا اور کنوج کے قلعے کو سر کر لیا۔ محمود غزنوی واپس جانے لگے تو سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ بولے میں بھی ساتھ چلتا ہوں، مجھے غزنی جانا ہے۔ آپ نے فرمانی آپ یہاں رہو اور تبلیغ کرو۔
تو اجمیر میں ہی آپ کا جو ہے وہ قیام رہا، اجمیر میں آپ رہے، تو اجمیر کے اندر ہی پرورش پائی ہے سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ 4 سال 4 ماہ کے جب ہوئے، شعور پیدا ہوا، اب رسم بسم اللہ ہوئی، تو تختی کے اوپر بسم اللہ کون لکھے گا؟ تو بھائی تختی پہ بسم اللہ لکھنے کے لیے آپ کے اپنے لشکر کے اندر ہی ایک زبردست سید زادے بی بی فاطمہ کی اولاد کے، معقول اور منقول اور عسکری قوت کے بھی ماہر ہیں، علم کے، حضرت سید ابراہیم رحمت اللہ علیہ، جن کا عہدہ کیا ہے؟ 12 ہزاری ہے اکبر بادشاہ کی لینگویج کے اندر، کیونکہ مغلوں نے عہدے یوں بانٹا کرتے تھے، 12 ہزاری، 10 ہزاری، 5 ہزاری، یہ انڈر میں یہ عہدے دیا کرتے، تو یعنی ان کا عہدہ جو ہے وہ یہ تھا کہ آپ اس کو اکبر کی لینگویج میں 12 ہزاری کہہ سکتے، یعنی اسے بھی چھوڑیے، کمانڈر ان چیف ہیں پوری فوج کے، سیناپتی۔ آپ کو استاد مقرر کیا گیا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک ہی استاد کے پاس 3 علم ہے، تصوف، مروجہ علوم جو مسلمانوں میں پڑھائے جاتے ہیں وہ، اور تلوار چلانا اور گھڑ سواری، یہ بہت زبردست یہ مہارت تامہ ہوتی ہے۔ شاہ سوار معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھوڑے کے اوپر بیٹھ جانا، اور ہم تو رکے ہوئے گھوڑے کے اوپر بیٹھے تو گر جاتے ہیں نا، تو وہ چلتے ہوئے گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب استاد آپ کو سکھانے لگے عربی علوم، عسکری علوم، 11 سال کی عمر تک ساتھ ساتھ پڑھائی بھی چلتی ہے، ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی چل رہے ہیں۔ پرانے دور میں کیا ہوتا تھا، آج کے تو یہ ہے کہ پڑھائی الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے، لیکن وہاں کیا ہوتا تھا؟ وہاں پڑھائی اور عمل ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ تو جب آدمی پڑھ کر نکلتا تھا تو کتابیں عمل میں آ چکی ہوتی تھی۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ کتابیں ادھر ہیں، عمل دیکھیں گے بعد میں، لیکن اس دور میں اب یہ بچپن کا یہ عالم ہے، سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن کا یہ عالم ہے، باوضو رہتے، فرائض تو چھوٹ ہی نہیں سکتے، نوافل کی بھی پابندی ہو رہی، نوافل کی پابندی۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ شیطان کا بڑا حربہ ہوتا ہے، پہلے وہ مستحبات چھڑاتا ہے، پھر وہ سنن چھڑاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ فرائض کے اندر بھی بیڑا غرق کرتا رہتا ہے، اور جب سمجھتا ہے کہ فرائض قبول نہیں ہو رہے تو پھر فرائض پہ پکا کر دیتا ہے۔ یہ آج کا اس کا سب سے بڑا حربہ ہے شیطان کا۔ جتنے لوگ میری سماعت کر رہے ہیں بات تفصیل سن رہے ہیں وہ غور سے سن لیجیے، مستحبات چھڑوائے گا، سنن چھڑوا دے گا۔ دیکھا آپ اکثر لوگ سر پہ پگڑی تو بڑی دور کی بات ہے، سر پہ ٹوپی نہیں رکھتے، نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، سنن نہیں پڑھتے۔ میلاد شریف کے اوپر حدیث مانگیں گے اور یہ سنن کے اوپر اتنی پختہ حدیثیں ہیں، بخاری میں، مشکات میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، کوئی تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ کیا ہے کہ شیطان نے سنن چھڑوا دی، پہلے مستحبات چھڑائے پھر سنن چھڑائیں۔ اب کیا ہے، وہ فرائض بھی اس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں کہ وہ قبول نہیں ہوتے، تو ایک چیز قبول ہی نہیں ہوتی تو شیطان کہتا ہے جاؤ پڑھو یا نہ پڑھو، مجھے اس سے کیا ہے، بلکہ جن کی نہیں ہوتی ان پر زور دیتا لو پڑھو، تم کیوں؟ قبول ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے مستحبات اور سنن ہمارے بزرگان دین ہر چیز پر عمل کرواتے تھے۔ تو سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کو سننے والوں سنو، آپ باوضو رہتے تھے۔ یہ سٹوریز اتنی میں 12 دن جو سٹڈی کرتا ہوں اس لیے نہیں کرتا کہ میں آپ کو سٹوری سنا دوں، میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ماننے والے ہو تو یہ جانو کہ وہ یہ بھی کرتے تھے، ہمیں بھی اسی طرح کرنا ہے۔ اب کتنے لوگ جاتے ہیں سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ کے دربار پر، تو کتنے وہ خوش ہوں گے اگر آپ بھی باوضو رہیں ہر وقت، کتنے خوش ہوں گے سالار مسعود غازی اپنے چاہنے والوں سے اگر وہ فرائض کی پابندی کریں، اگر وہ نوافل کی پابندی کریں۔ نوافل میں تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ خوش ہوں گے، واہ بھائی میرا چاہنے والا آیا، یہ میری باتوں پہ عمل کر رہا۔ اصل چیز یہ ہے، فرائض اور دیوان میں بھی اپنے والد گرامی کے ساتھ بیٹھتے۔ تو چونکہ آپ سلطان محمود غزنوی کے بھانجے ہیں تو اپنے فوج والے تو جانتے ہی ہیں، دوسرے لوگ بھی جانتے ہیں۔ حضرت سالار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کا خط موصول ہوا کہ قلعہ کاہیلر کے اندر گورنر کی جا کر مدد کیجیے، آدھی فوج کنوج میں چھوڑیے اور آدھی ساتھ لے جائیے اور شر پسندوں کا جا کے قلعہ کما کیجیے۔ محمد عطا المصطفیٰ حبیبی قادری نے لکھا کہ آپ کاہیلر سے پھر روانہ ہوئے، آدھی فوج آپ نے یہاں چھوڑی، آدھی فوج لے کر جب آپ روانہ ہوئے تو آپ کی فوج ابھی پہنچی نہیں ہے کہ شر پسند وہاں سے بھاگے، وہ ڈاکو، وہ چور، وہ جو دہشت گرد وہ بھاگے۔ آپ نے ان کا پیچھا کیا، ان کو پکڑا، پکڑنے کے بعد آپ نے ان کو گرفتار کیا، کچھ گرفتار ہو گئے، تو وہاں کی جاگیر جو ہے وہ ساری آپ کو عطا کر دی، اجمیر جو ہے وہ اس کے حوالے کرو اور تم خود اپنے لشکر کے ساتھ یہاں آ جاؤ جو تمہارے خاص جماعت ہے۔
تو آپ جب یہاں رہنے لگے تو باقی فیملی کو بھی اجمیر سے بلا لیا. سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ کی والدہ، صدر محلہ استاد محترم سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، اور لشکر سارا وہاں پہنچا. جب آپ وہاں سے چلے، کیونکہ آدھا لشکر تو وہاں تھا، تو جب سالار مسعود غازی، سید ابراہیم اور آپ کی والدہ محترمہ اور کچھ لشکر جب آپ اجمیر سے چل رہے ہیں، کاہیلر کی جانب آ رہے ہیں آپ، تو رستے میں آپ کے قتل کی سازش بنا لی گئی. وہ سازش کیا کی گئی کہ آپ کے پورے لشکر کی دعوت کی جائے گی. دعوت کرنے کے بعد جو ہے وہ کھانے کے اندر زہر ملا دیا جائے گا، تو جب فوج کھائے گی تو وہ کھاتے ہی مر جائے گی، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. ایسا ہی ہوا. آپ جا رہے ہیں تو رستے میں کیا ہوا کہ شیو، اس کا تعلق غزنی کے دربار کے اندر بھی تھا، خواجہ حسن کے ذریعے سے جو وزیر ہے، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پورے لشکر کی ضیافت کر دی جائے، مہمان نوازی ہو. آپ نے فرمایا نہیں، ہم کھانا نہیں کھائیں گے. آپ وہاں سے آگے بڑھ گئے. آگے جب بڑھے آپ، کچھ ہی منازل آپ نے طے کی کہ پھر دوبارہ سے اس کا بندہ آیا، کہنے لگا جی ٹھیک ہے آپ کھانا نہیں کھاتے، تو آپ سارے لشکر کے لیے مٹھائی بھیجی گئی. مٹھائی جب آپ پہنچی تو آپ نے فوراً سے ہدایت کر دی کہ کوئی آدمی مٹھائی نہیں کھائے گا، مٹھائی کو ہاتھ نہیں لگانا. مٹھائی رکھ دی گئی، وہ آدمی چلا گیا، تحائف دے دیے، ٹھیک ہے تم جاؤ. مٹھائی اٹھا کر پہلے جو ہے وہ چیک کی گئی، جو ہی جانور کو کھلائی گئی، جانور مر گیا. جانور مرا تو آپ نے کہا ساری مٹھائی جو ہے وہ اس کو 12 سے چیک کرو. چیک کیا گیا، پتا چلا تمام مٹھائی کے اندر جو ہے وہ زہر ملا دیا گیا. آپ نے کہا فوراً شیو کو تلاش کرو، یہ شیوکن کہاں ہے، پکڑو اسے. پتا چلا راول کے اندر ہے. راول کو گھیرے میں لے لیا گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا اور معافی مانگتا، لیکن مقابلے پہ آ گیا. جب مقابلے پہ آیا تو گرفتار ہو گیا، ہار گیا. ایک ولی کامل کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو کیسے جیتے گا؟ تو قبضے میں جب آ گیا، قبضے میں آیا تو چونکہ بڑا مسئلہ تھا تو غزنی کے اندر پوری رپورٹ مسلسل بھیج دی گئی. تو سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ خود کاہیلر کی طرف بڑھے اور وہاں آپ کا شاندار استقبال کیا گیا، کیونکہ آپ کے والد گرامی تو پہلے سے ہی وہیں تھے. کافی عرصہ وہاں گزرا تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا لیٹر پہنچا کہ میں سومنات کی طرف بڑھ رہا ہوں. تو آپ لوگ بھی سب جو ہے وہ وہاں پہنچ جاؤ. آپ سومنات کی طرف بڑھے. اب جب سے کبھی سومنات کا اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ نام لیا جاتا ہے تو میں آج کے اکھنڈ بھارت اور عظیم جمہوریت کے لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے ذرا سوچ لو، کیونکہ آج کی بھی اخباروں میں آتے رہتے ہیں جو سیاستدان ہیں نا، وہ سیاست اس طرح چمکاتے ہیں. نہیں بھائی ایسا نہیں کرو. اس دور کی اور حالت تھی اور آج کے دور کی. آج 2015 جا رہا ہے، وہ 1001 تھا، 1026 کے قریب تھا. تو وہ 1026 ہے، یہ 2015 ہے. تو بڑا فرق ہے نا بھائی، بیچ میں کتنے سینکڑوں سال ہیں. تو وہ تمام راجا جو تھے جنہوں نے 3 بار پہلے 3 لاکھ فوج کے ساتھ حملہ کیا تھا غزنی کے اوپر، اب انہوں نے سب لوگوں کو، ساری ماؤں کو، بچوں کو، سب کو یہ کہا گھر میں ایک ایک بندہ صرف چھوڑو، اپنے زیور سب کے سب جو ہیں وہ دے دو. یہ تبلیغ چل رہی تھی تاکہ اس کو تباہ کر دیا جائے. تو یہاں سارے راجا جو ہے وہ اکٹھے ہوتے تھے، یہ دوبارہ حملہ ہونا تھا. اس لیے سلطان محمود غزنوی نے بعد میں حملہ کیا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے اور اٹھ کے اور ایک دم سے جا کر انہوں نے سومنات کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا. نہیں، اس لیے پلیز پیچھے کی تاریخ کو ذرا پڑھ لیجئے. تو سلطان محمود غزنوی جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ بھی وہاں پہنچو، کیونکہ یہ سارے راجاؤں کا مرکز ہے اور یہ سب راجا مل کر غزنی کی سلطنت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں انہی کے پاس پہنچوں. تو سالار صاحب اپنی فوج لے کر وہاں پہنچے. وہاں 1026 میں عیسوی میں، اس وقت ان کی عمر، سالار مسعود غازی کی عمر جو ہے وہ 11 سال تھی. بھیما دیو بھاگ گیا اور آپ نے مسعود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو ساتھ رکھا. اس کے بعد آپ واپس غزنی چلے گئے. تو یہ مسعود غزنوی رحمت اللہ علیہ جو ہے، غازی رحمت اللہ علیہ جو ہے، یہ آپ کے ساتھ رہے غزنی. وہاں کچھ عرصہ قیام کیا. قیام کرنے کے بعد غزنی سے پھر دوبارہ آپ نے کہا کہ جاؤ اب کاہیلر، آپ تم چلے جاؤ واپس، جہاں تمہارے والد گرامی ہیں وہاں چلے جاؤ. تو سالار مسعود غزنوی غازی کچھ عرصہ غزنی ماموں کے پاس رہنے کے بعد واپس انڈیا آ گئے. ساتھ 2 ہاتھی ہیں، چند عراقی گھوڑے ہیں اور سینکڑوں فوجی اور بھیج دیے. آپ اپنے والد گرامی کے پاس کاہیلر پہنچے. ایک روز اپنے والد گرامی سے عرض کرنے لگے، ابا حضور آپ مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں تبلیغ کے لیے نکل جاؤں، تبلیغ کے لیے ان علاقوں میں جاؤں کہ جن علاقوں کے اوپر محمود غزنوی میرے ماموں کی جو ہے وہ حکومت ہے. وہاں جا کر میں انہیں اسلام کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قبول کر لینا یا بادشاہ کا مسلمان ہو جانا یہ کافی نہیں ہوتا، کہ جب تک کہ تبلیغ آگے نہ کی جائے. تو مجھے اجازت دے دیجیے، میں ان علاقوں میں جاتا ہوں. تو اس دور میں کیا تھا، یہ لاہور کا پورا علاقہ
कागजी तौर पर कागजों के अंदर ये सुल्तान महमूद गजनवी के अंडर था। मुल्तान का इलाका जो है ये सुल्तान महमूद गजनवी के अंडर था। अजमेर का इलाका जो है ये सुल्तान महमूद गजनवी के अंदर था। इसके अलावा बहुत सी छोटी छोटी कले जो थे, ये कले ही तो रियासत होते थे, ये कले जो हैं वो अतात कबूल कर चुके थे। तो उनका मैं वहां जाता हूं, मैं तबलीग करता हूं, जो मैंने अपने उस्ताद से सीखा मैं आगे फैलाऊं। लेकिन आपके वालिद गिरामी सलार साहू रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे नहीं बेटे अकेले नहीं जाओगे, तुम अकेले नहीं जाओ, तुम अपने साथ कुछ बंदे लेकर जाओ। कहा बंदों की जरूरत क्या है, मुझे मुल्तान, सिंध, दिल्ली, लाहौर इन्हीं राजाओं ने तो अतात की है, मैं जाऊंगा। लाहौर का सबसे बड़ा राजा आनंदपाल है, वो राजा जयपाल का बेटा है। तो राजा जयपाल ने तो 2 दफा अतात कबूल की है, तो आप भी वो कागजी तौर पर बाज गुजार, हुकूमत तो अपने मामू की है। कहने लगे बेटे बात तो ठीक है लेकिन खतरा फिर भी है, हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर हमला किया जाए और तुम्हें तबलीग ना करने दी जाए। क्यों? इसलिए कि जो बादशाह मुगल दौर में आए हैं या सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमुश के दौर से आए हैं या बाद में आए हैं, उस दौर में बात और थी। उस दौर में लोग फेमिलियर थे, उस दौर में इस्लाम की ताकत का और था। लेकिन जब सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहां इस्लाम की तबलीग के लिए लोग भेजे हैं, या जो सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह का दौर था, वो दौर अजीब और है। ये इसी तरह समझ लीजिए कि जो मक्के का दौर है तबलीग करने का और जो मदीने का दौर है, मुखालफत तो दोनों जगह पे है लेकिन दोनों दौर में अदवार में फर्क है। तो सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह से ये कहा कि बेटे तुम ले जाओ, इसका फायदा ये होगा, इसका फायदा मैं तुम्हें बताता हूं कि जब तुम्हारे साथ आदमी होंगे तो इनकी भी तरबियत होती रहेगी, ये फौज जो है इनकी भी तरबियत होती रहेगी, और दूसरे लोग नफ्सियाती तौर पर आपके पास आएंगे और आपके चाहने वालों के लिए लश्कर जो है वो मुहाफिज होगा। मैंने कहा ठीक है अब्बा हुजूर, आप कहते हैं तो चल पड़े, लेकिन मैं तो ये चाहता था कि मैं अकेला निकलता और मैं ये तबलीग करता, लेकिन वालिद गिरामी की दूरअंदेशी ने काम दिखाया। अब ये जो बंदे साहब चल रहे हैं, जितने आदमी होते हैं उनकी खुराक का बंदोबस्त तो करना होता है ना, खुराक कहां से आएगी? ये इतने लश्कर का, ये जो हजारों का लश्कर है, इसको कहां से खाना देंगे? आप रास्ते में जा रहे हैं तो शिकार के लिए आपने अपने बाज को छोड़ा। बाज को जब छोड़ा तो बाज का तरीका क्या होता है कि बाज सीधा लपकता है शिकार की जाने। वो बाज लपकने के बजाय दरख्त पे जाकर बैठ गया। वो दरख्त पे जाकर बैठा, आप उसके पीछे गए। आप सोचने लग गए कि इसका जो काम है ये वो नहीं कर रहा, ये दरख्त के ऊपर जाकर क्यों बैठ गया है? तो आप सोचने लगे, उस दरख्त के गिर्द घूमने के बाद आपने ये कहा, सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ये कहने लगे इस दरख्त को खोदो। जब उसके अतराफ में खोदा गया तो नीचे से बेशुमार सोने का खजाना निकला। फरमाने लगे वाह, ये अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की है, चलो निकालो इसे और फौज के अंदर तकसीम कर दो। अगले कई माह की तनख्वाहें जो है वो पहले से इन्हें दे दो। तो कई माह की तनख्वाहें जो है वो इनको पहले से दे दी, क्योंकि वली में और आम आदमी में बड़ा फर्क होता है। वली दूसरे दिन का भी नहीं सोचता, लेकिन दूसरे लोगों के लिए देना पड़ता। सब दिया और कहा बाकी वापस कर दो। वापस करने के बाद आपको रास्ते में जो भी गरीब आदमी मिलता, कोई झोंपड़ी वाला मिलता, वो भूखा मिलता, कोई आदमी मदद वाला मिलता, आप उसकी मदद उसी खजाने से करते चले जाते। आप अल्लाह ताला ने आपकी जो है वो ये मदद की। आप चलते चलते तबलीग करते करते आप सिंध में पहुंच गए। अब सिंध का इलाका जो है वो भी इलाका इन्हीं के अंदर आता था। सिंध जब पहुंचे तो राय अर्जुन ने बिला वजह हमला कर दिया। अब जब उसने हमला कर दिया तो आपने एक पहली दफा मैसेज पूछाया सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह, आपने फरमाया देखो मुझे ना तो सिंध में रुकना पसंद है ना तेरे आगे झुकना पसंद है, ना तो सिंध में रुकना पसंद है ना तेरे आगे झुकना पसंद है। मेरा मकसद सल्तनतें हासिल करना नहीं है, मैं तो उन्हीं इलाकों में फिर रहा हूं जो इलाके पहले से मेरे मामू के हैं। मुझे तबलीग करना है, लोगों को बताना है कि अगर तुमने इस्लाम का नाम सुना है तो इस्लाम असल में है क्या, क्योंकि मुखालिफ प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है, मुझे उसके बारे में बतलाना है। लेकिन नहीं, राय अर्जुन ने जब हमला कर दिया तो आपने अपने जर्नैल अमीर हसन अरब और अमीर बायजीद को 5000 का लश्कर देकर भेजा। फरमाया जाओ समझाओ, नहीं समझता तो भगाओ। वही हुआ, ना समझा फिर भगाया, माल छोड़ कर गया। आपने जाने दिया, आपने मारा नहीं, आपने फरमाया जाने दो, हमारा मकसद मारना नहीं है, वो माल जो है वो लेकर तकसीम कर दो। और हमें चूंकि क्रॉस करना है, मुल्तान पहुंचना है, तो ये दरिया इंडस जो है ये हमें क्रॉस करना है, तो इसलिए ये दरिया क्रॉस करने के लिए कश्तियां जो है वो बनवाई जाए इसी खर्चे से। तो कश्तियां बनवाने के लिए लोगों आपने कुछ देर कयाम किया, दरिया जो है वो क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद फिर आप मुल्तान पहुंच गए। अब ये मुल्तान जो है ये 1006 में हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे फतह कर लिया था 1006 के अंदर। तो गोया कि ये आदमी अगर कोई एतराज करे कि मसूद सलार गाजी रहमतुल्लाह अलैह, सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो सल्तनतों पर कब्जा करने के लिए लश्कर लेकर निकले हैं, तो ये मुल्तान तो 1006 में हो चुका है।
1006 میں، اور اسی طرح یہ جو لاہور ہے یہ 1001 میں. یہ ان علاقوں میں یہ صرف تبلیغ کرنے کے لیے پھر رہے ہیں. اس لیے میں سیاستدانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا اور ان سے لوگوں سے بھی جن کے ہاں پوری تاریخ نہیں پہنچی، یہ انہی علاقوں میں پھر رہے ہیں جو علاقے پہلے سے سلطان محمود غزنوی کی فوج کر چکی ہے. یہ فتح کرنے کے لیے نہیں کر رہے، یہ تو صرف بتانے کے لیے کہ بھائی دیکھو اسلام اصل میں یہ ہے. تو آپ جب ملتان پہنچتے ہیں، اب ملتان میں ہندوؤں اور کرامتا نے مل کر آپ کو تنگ کرنا شروع کر دی، اور آپ نے سمجھایا دیکھو راجا سے بولو میرا مقصد تلوار چلانا نہیں ہے، قبضہ جمانا نہیں ہے، صرف اسلام پھیلانا ہے. تم سب لوگ آگے سے ہی باج گزارو. میرے ماموں سلطان محمود غزنوی کو تم پہلے سے ہی باج گزار تھے ان کے. مگر اس نے بھی فوج حملہ کر دی. اس نے کہا شاید قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اس نے حملہ جب کیا تو اب دیکھو جب سر پہ پڑتی ہے تو درد تو ہوتی ہے، ہاتھ تو پھر اٹھتا ہے. پھر ہاتھ اٹھا، لیکن یہ ہاتھ دفاع کے لیے اٹھا. یہ وہاں سے بھاگا، بہت سامان چھوڑ کر بھاگا. وہ سامان آپ کے ہاتھ لگا، آپ نے کچھ لشکر کو دیا، کچھ آپ نے وہیں ملتان کے لوگوں میں بانٹ دیا. مگر جاؤ یہ لو. اب جب وہ ملتان میں تھے تو موسم برسات شروع ہو گئی. موسم برسات کا موسم میں نے ملتان میں دیکھا ہے. ابھی ملتان بھی میں گیا ہوں، میرے دوست ہوتے ہیں اختر شاہ صاحب. افتتاح تھا ایک مسجد کا، تو پرائم منسٹر سید رضا شاہ گیلانی ان کے ساتھ میری تقریر تھی، پاکستان کے جو پرائم منسٹر تھے پہلے. بہت خوبصورت علاقہ لگا مجھے ملتان کا. تو ملتان کے علاقے میں اب بارش ہو گئی. جب بارش شروع ہوئی، وہاں گرمی بہت پڑتی ہے، بارش ہوئی 4 ماہ تک سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کیا. اللہ اکبر جل جلالہ. ملتان سے پھر اجودن کی طرف چلے سالار مسعود غازی. اجودن جو ہے اس کو آج کے دور میں اسے پاک پتن کہا جاتا ہے، اور یہ بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ ہے. اللہ اکبر جل جلالہ. آپ کی وجہ سے وہ پاک ہوگی، پاک پتن. تو یہاں آپ نے 1 سال قیام فرمایا ہے جہاں بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پرانوار ہے. 1 سال سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے وہاں 2 دفعہ زیارت کی ہے. اب میں اس پہ تقریر بھی میں کر چکا. یہاں سے پھر آپ دہلی کی طرف روانہ ہو. تو آپ نے جو راؤٹ اختیار کیا وہ یہ تھا، رستے میں بھٹنڈا آتا ہے. بھٹنڈا ریاست پٹیالہ میں رکے. میرے دوست ہیں ہمارے سننے والے ہیں، وہ لال سنگھ جی ہیں. تو ان سے میں آج پوچھ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یہ بھٹنڈا آپ سے کتنی دور ہے؟ تو کہنے لگے خیریت ہے پیر جی. میں نہیں، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، لیکچر میں بیان کرنا ہے. تو بھٹنڈا جو ہے ریاست پٹیالہ میں رکے، اور یہ علاقہ بھی محمود غزنوی کے انڈر تھا. اب دیکھیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیسے ولی کامل ہے. نہیں، یہ ایک زبردست مبلغ ہے. اس دور کے اندر یہ ضرورت تھی. اگر فرض کر لو سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ہیلر کے اندر بیٹھ جاتے یا کنوج میں بیٹھ جاتے، بیٹھ کر بعد کے آنے والے اولیاء کرام کا طریقہ اپناتے تو بہت مشکل ہو جاتا. آپ کو اس دور میں تبلیغ جو کرنا تھی وہ یہ ڈیوٹی تھی آپ کی. اور اولیاء کرام کی ڈیوٹی طریقہ بدلتا رہتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. ابدال ہیں 300 اولیاء، 40 ابدال، 7 اداد، 5 اقطاب، 1 قطب عالم. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں؟ نہیں، ان کی ڈیوٹیز لگتی ہیں. کوئی کہیں ایک چشمے زدن میں کوئی کہیں پہنچ جاتا ہے، کوئی کہیں پہنچ جاتا ہے، اور ہر ایک کی ڈیوٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. کچھ عجیب سا لگے گا کہ آپ کو کہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ایک ولی کامل ایک ہی جگہ پہ بیٹھ جاتا. نہیں، یہ وہ دور اور تھا. اس دور میں ولی اس طرح تبلیغ کریں گے کہ وہ کسی پر اٹیک نہیں کریں گے لیکن دفاع ضرور کریں گے. یہ بھی ایک دور آ جاتا ہے. تو سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ایک ہے. تو یہ علاقہ جو ہے محمود غزنوی رحمۃ اللہ کے اندر تھا. آپ نے 1007 میں اسے فتح کیا تھا. یہ بھٹنڈا ریاست پٹیالہ جو ہے، اور ریاست الور آتی ہے رستے میں. یہاں سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کری. اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے، یہاں جب آپ نے تبلیغ کی تو یہاں کی ساری قوم جو ہے، راجپوت قوم جو ہے وہ اسلام لائی. ان کے ہاتھ میں برکت کے لیے ایک جھنڈا ہوتا تھا. آپ نے جھنڈا عطا فرمایا ان کو. وہ جھنڈا آپ کے خاندان کے اندر جو ہے وہ راجپوتوں کے اندر وہ جھنڈا رہا. یہ میواتی جو ہے، میو جو ہے، میرے والد گرامی کے بھی بہت سارے مرید ہیں. جاتو ٹی بی کے اندر ہیں حافظ صاحب، وہ چودھری تھے، وہ سارے والد صاحب کے وہ کافی مرید ہیں وہاں بھی. میں جاتا ہوں، ان کی زبان جو ہے وہ میواتی، وہ میو جو ہے. تو اس قوم کے پاس سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کا جھنڈا ہوتا تھا بطور تبرک. اور یہاں بہت سے علاقہ جو ہیں وہ آپ سے موصوف ہیں، آپ کی نسبت سے. سالار پور، تھانہ غازی، ایسے علاقے ہیں رستے. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کی خبر جو آئی رستے میں، آپ جب تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو 421 ہجری میں آپ کو اطلاع ملی کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، آپ کے ماموں کا وصال ہو گیا. ہندوستان کے راجاؤں کو تو بڑی خوشی ہوئی. ظاہر ہے انہوں نے 3 بار پہلے حملہ کیا تھا، غزنی میں کامیاب نہیں ہوئے، پھر انہوں نے حملہ کیا تو یہاں کافی علاقے ہوئے تھے، اور یہاں کے ہندوستان کے جو راجا تھے انہیں بڑی خوشی.
اب غازی سرکار جو ہے یہ دہلی کی طرف جب بڑھے تو راجہ مہپال جو ہیں وہ آپ کے مقابلے پر آ گئے، ایک لشکر جرار لا کر کھڑا کر دیا۔ حضرت محمود غزنوی پہ غصہ تھا، نکالا بھانجے کے اوپر۔ 40 دن تک وقفے سے آپ کے اوپر حملے ہوتے رہے اور آپ کے لشکر کو جو ہے وہ جو چند ہزار پر مشتمل تھا اس کو گھیر لیا گیا، آپ کو آگے جانے نہیں دیا جا رہا۔ آپ نے کافی کہا دیکھو میں ایسا، میرا مقصد بالکل ہرگز نہیں ہے کہ میں تیری دہلی پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں، میں تو یہاں رک کے یا تبلیغ کرتے ہوئے میں آگے جانا چاہتا ہوں، اور یہ علاقے جو ہیں یہ میرے ماموں کے قبضے میں تھے، انہوں نے فتح کیے، تم ان کے باج گزار تھے۔ لیکن نہیں، سلار سیف الدین، بختیار میر عز الدین، ملک دولت شاہ اور رجب سالار یہ بھی آپ کے ساتھ آ کر مل گئے۔ پھر ایک بار رائے مہپال جو ہے اس کو دعوت اسلام دی، اس نے قبول نہیں کی۔ آپ نے فرمایا مجھے تیری سلطنت سے کوئی سرکار نہیں ہے، لیکن وہ نہ مانا، فوج اس نے نہیں ہٹائی۔ اب جب ایک رات آپ اشرف الملک سے مشورہ کر رہے تھے کہ رائے گوپال نے چپکے سے گرز کا حملہ کر دیا، گرز سے جب حملہ کیا تو آپ کے یوں ناک پر آ کے وہ گرز لگی اور یہ سامنے کے دانت جو ہیں وہ ٹوٹ گئے۔ تو یہاں دانت کے اوپر جو ہے وہ چوٹ آئی، ناک مبارک زخمی ہوا، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اشرف الملک جو ہیں انہوں نے پلٹ کر جو رائے گوپال پر جب وار کیا تو گردن کاٹ کے رکھ دی اس کی۔ لڑائی شروع ہو گئی، راجا کی فوج تو لاکھوں تک پہنچتی تھی، آپ کے پاس چند ہزار تھے۔ میر عز الدین جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ پھر جو سالار مسعود غازی نے حملہ کیا، جم کے کیا، راجا سریپال، راجا مہپال قتل ہوئے۔ دہلی میں آپ نے 6 ماہ 16 دن جم کے تبلیغ کی۔ میر عز الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دہلی میں مزار بنایا آپ نے۔ امیر بایزید جعفر کو 300 سوار دے کر وہاں مقرر کیا اور کہا ضرورت پڑے تو مزید ملازم رکھ لینا اور تبلیغ کرو، تمہاری ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، بس ہاں دفاع ہوتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر کوئی ایسا آدمی وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے تو تم کیا کہتے؟ پوری دنیا کے اندر دعویٰ تھا ان لوگوں کو جو بھکشو ہیں، جو بدھسٹ ہیں، انہیں یہ دعویٰ تھا کہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم زمین کی بھی چیزوں کو نہیں مارتے، ہم جوتا بھی نہیں پہنتے، ہم کیڑی کو بھی نہیں مارتے۔ برما میں دیکھ لیجئے ان لوگوں نے کس طریقے سے مارا۔ اب جو بھی ان کا کوئی اعتراض یا جواب جو بھی کچھ ہوگا، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر جب کوئی اٹیک ہوتا ہے تو وہ آگے سے چپ کر کے بیٹھا ہو۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے کہ کوئی تمہارے منہ کے اوپر تماچا مارے تو دوسری گال آگے کر دو، اور تمہیں کوئی 1 میل کھینچے تو تم 1 میل تک خود گھسٹتے ہوئے چلے جاؤ۔ کیا ان کے ماننے والے بھی اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں کر رہے، کہیں نہیں ہے۔ ہاں میڈیا کی اپنی بادشاہت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو جب اعتراض کسی پر اٹیک ہوتا ہے تو میں اتنا پوچھنا چاہوں گا سب لوگوں سے کہیں بھی کہ جب آپ پر اٹیک ہوتا ہے تو پھر بتائیے کہ آپ کا لا کیا کہتا ہے، آپ کے ملک کا اور آپ کے مذہب کا لا کیا کہتا ہے۔ جب آپ کی چیزوں کو چھینا جاتا ہے تو پھر آپ کا کیا کہتا ہے، دیکھیے۔ اور ویسے کسی آدمی کو مارنا یا کسی آدمی کو تکلیف دینا یہ اسلام کے اندر سراسر زیادتی اور ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ پسند ہرگز نہیں کرتا۔ وہ دنیا کے جس نے یہ کہا کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، اسی اسلام کے اندر ایک حکم ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہو ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے مت بڑھنا، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ عین جنگ کے اندر بھی یہ آرڈر ہمیں آ رہا ہے، جبکہ پوری دنیا میں باقی میں یہ ہے کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں نہ محبت میں سب جائز ہے، نہ ہمارے ہاں جنگ میں سب جائز ہے۔ ہمارے ہاں ہر چیز ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، اس حد کو کراس نہیں کرنا ہوتا۔ تو آپ پر جب حملہ ہوا آپ آگے بڑھے، اب وہاں سے دہلی سے میرٹھ کی جانب روانہ، دہلی سے آپ میرٹھ روانہ ہوئے، وہاں کا راجا آپ کے ماموں کا دوست تھا، اس نے آپ کی آمد پر خوشی منائی اور تحائف دی آپ کو۔ آپ نے فرمایا مجھے تو صرف یہاں رہ کر تبلیغ کرنا ہے، تھوڑا عرصہ رکوں گا پھر تبلیغ کے لیے آگے بڑھ جاؤں گا، مجھے تمہاری سلطنت سے نہ تحائف سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو سلطان قطب الدین ایبک نے 1194 عیسوی میں سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں میرٹھ کے اندر میدان میں ایک عالی شان گنبد بنوایا تھا۔ آپ نے جہاں جہاں تبلیغ کی کئی علاقوں میں یادگاریں ہیں، آپ سے منسوب ہے۔ مراد آباد کے قرب و جوار میں کئی علاقے، مراد آباد ہمارے استاد محترم سید نعیم الدین مراد آبادی، جن کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ نعیمی کہلواتے ہیں، نعیم ہے نا نعیم، اس کی وجہ سے نعیمی کہلواتے ہیں۔ مراد آباد کے قرب و جوار میں کئی علاقے ہیں، آپ کی طرف منسوب ہے۔ اور میرٹھ اس وجہ سے بھی پوری دنیا میں مشہور ہے کہ وہاں ایک عظیم ہستی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، آپ کے شاگرد، ایک دنیا کا عظیم اسکالر مبلغ حضرت علامہ مولانا عبدالعلیم میرٹھی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ نورانی رحمۃ اللہ کے والد گرامی۔ تو
مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے ضلع بارہ بنکی پہنچ گئے. آپ کو یہ جگہ پسند آ گئی. ابھی کچھ روز ہی گزرے ہوں گے کہ راجہ کڑ اور راجہ مانک پور سے قاصد آیا. آپ یہاں سے کوچ کر جاؤ ورنہ ہم راجہ آف بہرائچ کے ساتھ مل کر آپ کو مٹا کے رکھ دیں گے. آپ نے فرمایا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. بھائی ملک تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا عطا کرتا ہے. مجھے تمہاری زمینوں سے کوئی غرض ہی نہیں، سروکاری نہیں. مجھے تو ان علاقوں میں اللہ کا نام پہنچانا ہے، اس کا پیغام پہنچانا ہے مجھے. مگر ان کو محمود غزنوی کا بدلہ لینا تھا. سب راجاؤں کو غصہ وہ تھا کیونکہ راجہ جے پال جو ہے وہ خود کو مار کر اس نے جو خود کو آگ میں جلا لیا تھا. کچھ تو یہ کہتے تھے کہ یہ طریقہ تھا ہندوؤں کے اندر کہ جو 3 جنگیں ہار جائے تو وہ خودکشی کر لے، اور کچھ نے کہا نہیں، اس نے خود کو آگ میں جلا کر ایک چنگاری مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ بھڑکا دی تھی. حالانکہ راجہ جے پال کو باوجود اس بات کے کہ 3 بار اس نے حملہ کیا سلطان محمود غزنوی کے اوپر، سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ کے ماموں کے سلطنت پر 3 بار حملہ کیا، اس کے باوجود انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا. لیکن اس نے وعدہ خلافی کی، بدعہدی کی. تو غصہ راجاؤں کا تھا. محمود غزنوی کا نکال رہے تھے، کہتے موقع مل گیا کہ آپ سالار مسعود غازی کو مارو. تو جہاں کہیں انہوں نے اپنا دفاع کیا، ان کے مریدوں نے، ان کے چاہنے والوں نے، ماننے والوں نے جہاں کوئی تھوڑا سا دفاع کیا، کہہ دیا کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ مار رہے ہیں لوگوں کو. راجہ دیو نارائن اور راجہ بھوج پتر نے آپ کے قتل کی سازش بنائی، مگر وہ سازش جو ہے وہ ناکام ہو گئی. بندہ پکڑا گیا، وہ بندہ جو ہے وہ پکڑا گیا، اس سے خط نکلا تو سازش ناکام ہو گئی. مگر یہاں آپ کو ایک خبر جو پہنچتی ہے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ستر معلہ کا وصال ہو گیا. آپ کا دست انور جو ہے وہ غزنی بھیج دیا گیا. تو سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ کی والدہ ماجدہ جو ہے ان کی قبر جو ہے وہ غزنی کے اندر ہے. تو اس سے ایک تبدیلی یہ آئی کہ آپ کے والد گرامی سالار ساہو غازی رحمۃ اللہ آپ کے پاس آ گئے. ان کا جب وصال ہوا تو آپ کے والد گرامی سالار ساہو رحمۃ اللہ کاہلر سے حاکمیت چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا. آپ ٹوٹلی اپنے بیٹے کے ساتھ چل کر تبلیغ میں نکل گئے. اب حاکمیت بالکل ٹوٹل ختم کر دی. تو بہراج شریف میں جا کر قیام کیا، آج جو بہراج شریف کے نام سے مشہور. تو اس شہر میں تبلیغ کے لیے اپنے چچا حضرت سالار سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا. تو بہراج شریف کے اندر سیف الدین رحمۃ اللہ کو بھیجا، مگر وہاں کے راجاؤں نے آپ کو قتل کرنے کے لیے گھیرے میں لے لیا. تو ان کی مدد کے لیے خود سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ بہراج پہنچے. 27 رمضان 423 ہجری کو بہراج میں پہنچ گیا. یہاں زیادہ بھیروں قوم جو ہے وہ رہتی تھی، یہ سورج کو پوجتے تھے. آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے انہیں روکا. انارکلی تالاب کے کنارے ایک پتھر تھا جس میں سورج کی تصویر بنی ہوئی تھی. بالا رکھ کہتے ہیں. ہر اتوار کو لوگ جمع ہوتے تھے. آپ کی آمد کے ہوتے ہی راجہ تو بھاگ گئے، جنگ ٹل گئی. پھر آپ نے کئی روز ان لوگوں کو توحید کا سبق دیا. درخت کے نیچے آپ بیٹھ جاتے، اور جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے آپ کہنے لگے مجھے اس درخت سے خوشبو آ رہی ہے، محبت کی خوشبو آ رہی ہے. اور یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ آپ کی قبر مبارک یہیں بنے گی. تو لوگ وہاں جو آتے، وہ ایک بہت بڑا پتھر تھا سورج کی پوجا کرنے. آپ اسے بتا دیکھو یہ سورج، یہ جو سورج ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اس کے حکم سے چلتا ہے، یہ رکے گا نہیں. تو جب یہ رک نہیں رہا تو اس کو کوئی حرکت دے رہا ہے. جب حرکت دے رہا ہے تو وہ بڑا ہونا جو اس کو حرکت دے رہا ہے. یہ تو نہیں بڑا، اس کو کیوں پوچھتے ہو؟ اور قیامت کے دن یہ سورج یہ بھی ختم ہو جائے گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. اب وہاں بیٹھ کر انارکلی تالاب میں تبلیغ کر رہے ہیں. ان کو کئی لوگ اسلام انہوں نے قبول کی. چند ہفتوں کے بعد آپ کو بہرائچ میں یہ خبر پہنچی کہ آپ کے والد گرامی حضرت سالار صاحب کا وصال ہو گیا. 1032 میں آپ کے والد گرامی کو سترکھ میں دفنا دیا گیا. آپ نے اب مستقل بہرائچ میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا. ایک روز میں آپ کو کئی راجاؤں کا پیغام ملا کہ آپ یہ جگہ چھوڑ دو ورنہ ہم آپ کو نہ چھوڑیں گے. آپ نے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا. درخت کے نیچے عبادت میں مصروف ہو گئے. جھاڑیاں کٹوا دیں آپ نے، خوبصورت مسجد بنوائی، مسجد کے ارد گرد باغ بنایا تاکہ لوگ بیٹھیں، مسجد کی خوبصورتی میں اضافہ ہو. اور 21 سے زیادہ راجاؤں نے جو گجرات میں سلطان محمود غزنوی کو نہ ہرا سکے، پشاور میں نہ ہرا سکے، آج ان کے بھانجے کو ہرانے کے لیے اکٹھے ہو گئے 21 راجا. اور یہ جو سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ پر حملہ ہے،
یہ حملہ ماموں کی وجہ سے، غصہ ان پر تھا، نکالا بسپرے، طاقت سیاست سب مل گئے، بھرپور حملہ۔ اس حملے میں آپ کے کئی ساتھی شہید ہوئے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ سلطان محمود غزنوی کے بھانجے کو شہید کرنے کے لیے مذہب کے نام پر چندہ اور بندہ اکٹھا کیا گیا۔ بہرائچ میں جو جنگ ہوئی ہے معمولی نہیں ہوئی، یوں ہی سمجھ لیجیے کہ ایک بہت بڑے بادشاہ کو مارنے کے لیے، جیسے سلطان محمود غزنوی کو غزنی کے اندر جا کر راجہ جیپال نے جو ہے وہ مارنے کی کوشش کری، اتنا بڑا لشکر، اور اعلان کر دیا گیا کہ کوئی مرد گھر میں نہیں رہے گا، ایک رہے گا بس جا کے گھر کو سنبھالنے کے لیے، اور عورتیں اپنے زیورات دے دیں، چاندی سونا سب کچھ دے دی۔ اب راجاؤں کی طرف سے حملہ ہوا، آپ نے دفاع کیا۔ حضرت امیر نصر اللہ یہ آپ کی بائیں طرف تھے، حملہ شروع ہوا، یہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کا مزار جو ہے وہ بہرائچ سے 12 میل دور ہے۔ حضرت رجب سالار ان کا یہ بہرائچ سے 3 مائل دور ہے، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب وہاں پیر ہٹیلا کے نام سے آپ مشہور ہیں۔ بہرائچ سے 7 فرلانگ کے فاصلے پر حضرت سالار سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ ظہر کے بعد سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے شہداء کی نماز ادا کی اور دفنایا، اور فرمایا سنو ایک دن ان شہداء کے اجساد کی وجہ سے اسلام کی روشنی آئے گی۔ 14 رجب کو قرآن پڑھتے ہوئے میدان میں داخل ہوئے۔ حضرت سکندر دیوانہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کا وہ وفادار کتا کہ جو استبل میں رہتا تھا، وہ کتا بھی وہ ساتھ، پتہ نہیں یہ سارے ساتھ کیوں چل آپ نے اپنی وفادار گھوڑی پہ آپ خود سوار ہوئے، اور آپ کی موجودگی میں حملہ شدید ہوا، فوج کے پاؤں اکھڑے، آپ کے جسد انور پر کافی زخم آ چکے تھے۔ آپ کچھ دیر سستانے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھے تو راجہ سہر دیو نے چھپ کر جو تیر مارا تو آپ درخت کے نیچے اسی پہ وہ کہا تھا نا محبت کی خوشبو آتی، بیٹھے ہوئے، اور سکندر دیوانہ یہاں ساتھ بیٹھے ہوئے، تو زخم کافی آ چکے ہیں، اب بیٹھے، اس نے تیر کا جو وار کیا تو تیر یہاں سے نکلتا ہوا یہاں سے نکل گیا، بالکل وہی جیسے میدان کربلا کے اندر حضرت علی اصغر کے گلے میں تیر مارا تھا نا، تو یہاں سے کراس کرتا ہوا یہاں سے نکل گیا تھا، یہی حال ہو۔ اور آپ ایک دم سے نیچے جب گرے تو سر آپ کا سکندر دیوانہ رحمت اللہ علیہ کی گود میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب زور لگا کہ کلمہ پڑا تو خون تیزی سے نکلا، اور یہ خون رب تعالیٰ کو بڑا عزیز، جان آپ نے اللہ کے حوالے کر دی۔ ہر طرف سے راجاؤں نے پھر جب جان لیا کہ آپ شہید ہو گئے تو تیروں کی بچھاڑ کر دی، تیروں کی بچھاڑ کی، سکندر دیوانہ بھی وہیں شہید ہو گئے، گھوڑی بھی شہید ہو گئی، وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو۔ تو آج میڈیا کے دور میں لفظ جہاد کو بدنام کیا جاتا ہے۔ جہاد اسلام کے اندر صرف تلوار اٹھانا نہیں ہے، یہ بات سب سن لیجیے غور سے۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا۔ تو میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے حالات کو ہموار کرنا، پھر غور سے سن لیجیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لوگوں نے صرف سمجھا کہ یہ تلوار اٹھانا، قتل کرنا، مار دینا، یہ تو سارے مذہبوں میں ہے، کوئی آ کر سامنے آ کر کھڑا کہہ دے کہ ہم قتل نہیں کر رہے یا مار نہیں رہے، لیکن اسلام کے اندر کیا ہے؟ پھر سنیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے حالات کو ہموار کرنا، اس مقصد کے لیے جب آپ کوشش کرتے ہیں تو وہ جہاد کہلواتا ہے، اور اس کی اب کئی اقسام ہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا جہاد ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں توبہ میں کوشش کرنا جہاد ہے، کہ آدمی توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ حصول علم میں کوشش کرنا جہاد ہے، اور بخاری شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا کہ تمہارا حج پہ جانا یہ جہاد ہے، تو حج جہاد ہوا۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف میں ایک شخص جو یمن سے آئے تھے کہ یا رسول اللہ میں لڑنا چاہتا ہوں، تلوار چلانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا تیری امی اور ابو زندہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ، فرمایا کہ جا واپس جا کے ان کی خدمت کرتے رہا، یہی جہاد ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنا یہ جہاد ہے۔ اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، خطرناک موقع کے پر سچی بات کو کہہ دینا یہ بھی جہاد ہے۔ اور نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ جہاد اکبر ہے، رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، ہم جہاد اصغر سے پلٹے ہیں جہاد اکبر کی طرف، یعنی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو پہلے نماز کا حکم ہوا، یعنی یہ ہے جہاد اکبر۔ معراج کے اندر انہیں جہاد اکبر کا حکم ہوا، یعنی نماز پڑھو تم۔ اس کے بعد جب یہ مدینہ شریف میں گئے اور ان کا جینا دوبھر کر دیا گیا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ان پر ظلم کیے گئے، ان کے بندوں کو مارا گیا، ان کو مار مار کے ان کا چلنا دشوار کر دیا گیا، ان کے مالوں پہ قبضہ کر لیا گیا، تو پھر یہ حکم ہوا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو کہ اب تم اپنا دفاع کرو، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس وجہ سے کہ ظلم کیے گئے ہیں۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا،
بس پلیز دیکھیے کہ آپ خود سے اسٹڈی کریں، مسلمانوں میں اور دوسری قوموں کے اندر دشمنی مت ڈالیے. ساری دنیا میں کام سیم ہی ہو رہے ہیں تو بلا وجہ کیوں دشمنی ڈالیں؟ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار جو ہے وہ کیوں اٹھائی، یہ اعتراض کرتے ہیں لوگ. اب یہ ہے کہ سلطان سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے ساتھ بندے کیوں رہتے تھے، تو آپ سماعت کر لیجئے. امام الدین آپ کے مبلغ تھے، مانک پور میں آپ نے بھیجا ان کو، مانک پور میں، تو مانک پور میں بھیجا تو آپ کی 6 بیٹیوں کی عزت لوٹنے کے لیے سارے لوگ آ گئے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ زمین پھاڑ دے اور مجھے جگہ دے. اس وقت کوئی مسلمان نہیں جو میری مدد کر سکے. وہ 6 کی 6 بیٹیاں زمین کے اندر چلی گئیں اور آپ بھی چلیں گے. ہر سال وہاں ہر سال میلہ لگتا ہے، 7 جمعرات کو 7 میلے ہوتے ہیں، یہ آج بھی ہے. حضرت میر اماد الدین کو تبلیغ کے لیے بھیجا. آپ نے شیخ سعد اللہ شہید رحمۃ اللہ سے یہ کہا کہ اذان دو. وہ اذان دے رہے تھے، ایک ہندو آیا، اس نے آ کر آپ کی گردن کاٹ دی. اس کے بعد جب ان کا جنازہ پڑھنے لگے تو حملہ کر دیا. آپ نے نماز چھوڑ کر جب دفاع کیا، بھاگ گئے، پھر نماز پڑھنے لگے، ساروں کو آگے مار دیا، شہید کر دیا. یہ سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو رہا ہے. میاں مبارز آپ نے ان کو بھیجا دریائے بھکلا کے اندر کے کنارے پہ تبلیغ کے لیے، ان کو شہید کر دیا گیا. حضرت ملک بختیار کو کانور میں بھیجا، وہاں ان لوگوں نے ان کی گردن کاٹ دی. حضرت امیر حسن مہونا میں ہے، تبلیغ کے لیے بھیجا، آپ کی گردن کاٹ دی گئی، شہید کر دیا گیا. میر سید عز الدین کو میو بھیجا، ان کو شہید کر دیا گیا، لال پیر کے نام سے مشہور ہیں. اور آپ کا ایک مبلغ آپ نے بنارس کی طرف بھیجا، ملک افضل، اس کو شہید کر دیا گیا، وہاں گردن کاٹ دی گئی. حضرت ملک عمر اور تغرل آپ کو بھیجا گیا، شہید کر دیا گیا. آپ کے ایک اور مبلغ تھے میر سید قاسم، انہیں بھیجا مدوسر کے اندر، شہید کر دیا، گردن کاٹ دی. آپ کے ایک اور مبلغ آپ نے بھیجے گل رخ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو شہید کر دیا گیا. حاجی شریف رحمۃ اللہ علیہ کو انیل پورہ میں بھیجا، شہید کر دیا گیا. میر سید عبداللہ آپ کو ضلع لکھنؤ میں بھیجا گیا، شہید کر دیا گیا. حضرت عمر کو، یہ آپ کے ایک مبلغ تھے، ان کو ضلع پرتاپ گڑھ میں بھیجا گیا، وہاں شہید کر دیا گیا. اب آپ مجھے بتائیں یہ اتنے بندے مار دی، کیا یہ تاریخ میں آپ کے ذہنوں میں ہیں؟ نہیں ہے نا. تو بس اب اس کے بعد ان دونوں چیزوں کے بعد اب حضرت سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع جو ہے وہ پھر آپ نے مد نظر رکھنا ہے. تو کیا ان کو چھوڑ دیں؟ نہیں. اور آپ کو بھی آخر کار بہرائچ میں اس درخت کے نیچے تیر مارا گیا، یہاں سے تیر نکلا، آپ شہید ہو گئے. شہید جب ہوئے تو آپ کی شہادت کی خبر جو ہے وہ پہنچی. وہ کس طرح پہنچی؟ سید ابراہیم جو آپ کے استاد محترم تھے، آپ کو جب خبر پہنچی تو یہ رات کے ٹائم پہنچی. اب تہجد میں اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، آپ ایک دم سے آپ کو اونگ آئی. آنکھ جب لگی تو کیا دیکھتے ہیں کہ سبزہ ہی سبزہ ہے، اور سالار مسعود غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، سب ہر طرف سبزہ، اور آپ کے ساتھی بھی آپ ساتھ ہیں. میں آگے بڑھنا ہی لگا ہوں تو کہنے لگے استاد محترم رک جائیے، آپ کل ہم سے ملیں گے. آ کے ہمارا جسم اور ہمارا دیوانہ سکندر جو ہے اس کا جسم دیکھو، یہ ہمارے ساتھ ہی اس کی قبر ہمارے قریب ہی بنانا، اور وہ جو ہماری گھوڑی جو شہید ہو گئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اس کو بھی مناسب جگہ ڈھونڈ کر اس کو بھی اسی احاطے میں دفنا دینا. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ سید ابراہیم اس جگہ پہنچے، سب کی قبور بنا رہے تھے تو اپنی بھی ساتھی بنا لی، اپنی بھی ساتھی بنا لی، پہلے سے تیار کر لی، لیکن لوگوں کے پیسے لے کر نہیں، اپنی قبر تیار کروائی، خود ہی تیار کر لی. وہ زمین کھود کر، کچھ ہوتا نا بندے پہلے ہی سے تیار کر لیتے ہیں کروڑوں روپیہ لگا کر کہ ہم یہاں دفن ہوں گے، نہیں، وہ قبر جو ہے جگہ مل جائے بس مجھے، قبر جو ہے وہ بنا لی. اب پھر دوبارہ آپ جنگ میں شریک ہو گئے، جنگ میں شریک ہوئے، آپ نے آپ پر حملہ ہوا، آپ بھی شہید کر دیے گئے. آپ کی قبر جو ہے وہ وہیں بنائی گئی. یہ مزار جو آپ کا اتنا بڑا نظر آتا ہے یہ کیسے بنا؟ تو آپ کا مزار سید جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا. وہ قبر کے اوپر جو یہ بعد میں بڑا جو ہے یہ بعد میں بنا. سید جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی عرب سے آئے تھے. لوگوں نے ان کے سامنے سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی تعریفیں کی، بڑی کرامتیں بیان کی. آپ نے کہا اچھا بڑی کرامتیں سنی ہیں. آپ ہند ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، ضلع بارہ بنکی میں آپ رہتے تھے، تو آپ نے ایک روز حاضری دی اور دعا کیا اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے میری بیٹی کو بین نہ کر دے. میری بیٹی روتی ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ دیکھ نہیں پاتی، میں روزہ تعمیر کرواؤں گا. سید جمال الدین گھر تشریف لائے. کچھ دن گزر گئے کہ آپ کی بیٹی جو ہے جن کا نام بھی زہرا بی بی ہے، ان کا روزہ وہیں ہے، سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ کے پاس ہی ہے. تو وہ خواب میں یہ دیکھتی ہیں کہ آواز آ رہی ہے، مجمع لگا ہوا ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سالار مسعود غازی آئے ہیں، سالار مسعود غازی آئے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو کہتی ہیں کہ میں دیکھ نہیں پاتی، میری آنکھیں نہیں ہیں، یعنی بینائی نہیں ہے، تو میں دیکھ نہیں سکتی.
تو میں کہہ رہی ہوں کہ کاش کے میری بھی آنکھ ہوتی تو میں سلار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیتی. تو میں نے ایسے محسوس کیا کہ جیسے کوئی میرے قریب ہے تو وہ مجھے لے کے ان کے قریب جا رہا ہے. تو میں نے کہا اللہ مجھے بھی آنکھیں دیں کہ میں بھی ان کو دیکھ لوں. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے مجھے آنکھیں دے دی. تو میں نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا. اللہ اکبر جل شان. تو یہ وہ خواب بیان کرتی ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا تو اللہ نے بینائی عطا فرما دی. تو جب میں پیچھے ان کے چلی ہوں تو اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. تو بی بی زہرا نے پھر کہا ابا میں ان کے دربار پہ حاضری دینا چاہتی ہوں. والد گرامی نے اہتمام کیا اور وہاں پہنچی. پھر وہاں سارا مزار کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوا. سیف الدین سرار غازی رحمۃ اللہ کا بھی مزار آپ ہی نے تعمیر کروایا ہے اور اس خاندان سید خاندان کے بہت سارے مزارات جو ہیں وہ وہاں ہیں. اب جب ان کے مزار پر جائیں تو بے شمار رحمتیں جو ہیں وہ آپ پائیں گے. آپ شہید ہیں, ولی کامل ہیں, اول مبلغین میں سے. وہاں حاضری کا طریقہ کیا ہے سن لیجئے سب لوگ. ولی کرام ویسے تو اولیاء سب زندہ ہوتے ہیں لیکن کچھ اولیاء ایسے ہیں کہ جو شہید ہیں, قرآن کی مہر لگ گئی کہ وہ زندہ ہیں. تو جب آپ سلار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضری دو تو پلیز اور زیادہ محتاط ہو جاؤ کیونکہ وہ شہید ہیں اور شہید کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون, لیکن تم جانتے نہیں. اس لیے کسی اور ولی کے بارے میں کوئی کہے کہ زندہ نہیں یا نہیں, گفتگو شاید طول پکڑ جائے, لیکن یہ واحد ولی کامل ہے کہ جس کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ وہ زندہ نہیں ہے اپنی قبر میں تو گفتگو طول نہیں پکڑے گی. آیت پڑھ دیجئے گا, انکار کرنے والا خود ہی کافر ہو جائے گا کیونکہ وہ قرآن کا انکار کرے گا. تو جب اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وجہ سے ہم اشرفی کہلاتے ہیں, جو بھی جائے کم از کم آدھا گھنٹہ دربار کے اوپر رکے. یہ اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ نے فرمایا اور سب کو بتا دیجئے کہ آدھا گھنٹہ سلار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور کے قریب ضرور رکے, پڑھتا رہے. کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں اتنے دورانیے کے اندر سیدنا حضرت خضر علیہ السلام ضرور حاضری دیتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. چلو اگر کوئی پہچان نہ سکے گا تو دامن کی ہوا تو پالے گا.